رات نے ایک بار پھر اپنی تاریکی ہر طرف بچھائی ہوئی تھی۔ سردیوں کی راتوں میں لوگ اکثر مغرب کے بعد اپنے گھروں کی طرف نکل پڑتے، جس طرح پرندے اندھیرا ہونے سے پہلے اپنے گھونسلوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ لاہور کے ایک جم سے اس وقت بہت زور سے آواز آ رہی تھی۔ آدھ بازو کی بنیان ساتھ کالے رنگ کی شارٹس، ہاتھوں پر پنچنگ گلوز پہنے وہ زور زور سے پنچنگ بیگ کو مار رہا تھا۔ کثرت جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے بال اس وقت ماتھے پر پسینے سے بھیگے بکھرے ہوئے تھے۔ دماغ میں بہت سی چیزیں چل رہی تھیں۔ جیسے جیسے نئے نئے خیال جنم لیتے ویسے ویسے ریان مصطفیٰ کے مارنے کی سپیڈ اور تیز ہو جاتی۔ آج تو پنچنگ بیگ کو پھاڑ کر ہی دم لوگے تم۔ ہاتھ رک گئے۔ پنچنگ گلوز کو اتار کر ریان نے پاس پڑے میز سے جھک کر تولیہ اٹھایا اور اپنا پسینہ صاف کیا۔ ایک نظر حیدر کو دیکھا اور سامنے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ حیدر بھی اس کے ساتھ والے اسٹول پر جا بیٹھا۔ اتنی لیٹ کیوں آئے ہو؟ پانی کی بوتل کو کھولتے ہوئے ریان نے حیدر سے سوال کیا۔ کیا سناؤں تمہیں اپنی دکھ بھری داستان؟ میری جانو رستے میں رک گئی تھی، بیچ رستے میں اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ریان نے آہ بھری۔ کیا فضول بول رہے ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ لیٹ کیوں آئے؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری بچکانہ باتیں سننے یہاں بیٹھا ہوں؟ ریان کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا۔ آنکھوں میں خون کی ایک لہر توڑی تھی۔ ریان کو ایسے دیکھ کر حیدر ایک دم ڈر گیا۔ میری بائک وہ خراب ہو گئی تھی اس لیے لیٹ ہو گیا۔ حیدر نے تھوک نکلی۔ تو یہ بات سیدھی طرح بھی ہو سکتی تھی، لیکن تمہیں میری جلاد سائی دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ حیدر نے کچھ نہیں بولا تھا۔ اسے ریان کے غصے سے پین تھا، خوف آتا تھا۔ خیر کیوں بلایا تھا تم نے مجھے یہاں؟ وہ ہوڈی کی جیب سے مونگ پھلی نکال کر کھانے لگے۔ زہرا پر نظر رکھو۔ ریان سامنے بنی دیوار کو بے مقصد گھور رہا تھا۔ کون زہرا؟ مونگ پھلی کو کھاتے ہوئے حیدر نے لاپرواہی سے ریان کی طرف دیکھا۔ شہریار کی بڑی بیٹی، ٹریننگ لے رہی ہے اور ساتھ ہی اپنے باپ کی کمپنی کو بھی چلا رہی ہے۔ آہا، بزنس وومن، نائس۔ حیدر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اس کو اتنا ڈراؤ کہ وہ ان سب کاموں سے ڈر جائے اور پیچھے ہٹ جائے۔ صرف ڈرانا ہے یا؟ دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگر دوسرا کام ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ فضول کی انرجی ضائع ہونے سے اور خون خرابہ ہونے سے بچ جائے گا۔ حیدر اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا۔ ریان حیدر کے پاس آیا۔ اس کے کان میں اپنی بھاری آواز سے سرگوشی کی۔ جتنا جلدی ہو جائے اتنا بہتر رہے گا، ورنہ میرے ہاتھوں بڑی دردناک موت مرے گی زہرا شہریار۔ حیدر کے کندھے پر تھپ تھپاتا وہ باہر کو نکل گیا اور حیدر ایک بار پھر پیچھے اکیلا کھڑا رہ گیا۔ زہرا کی قیادت میں ہر دن ایک نیا چیلنج تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے کام کا بوجھ بھی اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا، لیکن زہرا کافی حد تک کام سمجھ گئی تھی۔ مسکان کا تم اس پروجیکٹ کی تفصیل، اس کی کنسٹرکشن میں ٹوٹل پروفٹ اور انویسٹمنٹ مجھے بتا سکتی ہو؟ اور جتنا کام ہوا اس پروجیکٹ پر مجھے سب تفصیل سے بتاؤ کہ اس میں ٹوٹل اماؤنٹ کتنا انویسٹ ہوا ہے، اس پروجیکٹ کے کانٹریکٹ کی میٹ کتنی ہے؟ زہرا نے مصروف انداز میں بغیر سر اٹھائے اپنی سیکرٹری سے کہا، جو کہ زہرا کے پاس ہی کھڑی شیڈیول بنا رہی تھی۔ جی میم، میں بھی آپ کو اس پروجیکٹ کی ساری تفصیل بتاتی ہوں۔ زہرا نے سر کو ہلایا اور دوبارہ سے فائلز کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ زہرا کو نہ جانے کیوں ایسا احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ زہرا نے سر کو اٹھایا اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ زیام کچھ کام سے باہر گیا تھا۔ شاید میرا وہم ہو۔ زیام کہاں رہ گیا؟ ابھی تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ اسے اف اللہ، کام کا بوجھ اس قدر بڑھ گیا کہ اب مجھے فضول چیزیں محسوس ہونے لگی ہیں۔ زہرا دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد زہرا کو پھر سے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اس پر نظر رکھے ہوئے۔ زہرا نے اس بار اس کو نظر انداز نہیں کیا۔ زہرا اپنی جگہ سے اٹھی اور جلدی جلدی زیام کو میسج کرنے لگی۔ زیام، میرے آفس کی کھڑکی کے پاس کوئی ہے؟ زہرا نے جیسے ہی میسج سینڈ کیا، کسی نے کھڑکی کے اس پار سے زہرا کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ زہرا کا بروقت نیچے کو جھک جانا اس کی زندگی بچا گیا تھا۔ زہرا نے ہلکا سا سر اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا تو سامنے والی بلڈنگ پر ایک شخص کالی ٹوپی، کالی جیکٹ اور ماسک پہنے ہاتھ میں بیرٹ M82 پکڑے بھاگ رہا تھا۔ زہرا نے فوراً سے اپنے موبائل میں اس شخص کی تصویر لی۔ تصویر صاف نہیں تھی، وہ کافی بلر تھی۔ اس تصویر میں اس شخص کا چہرہ اتنا واضح نہیں تھا۔ زہرا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی۔ جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ سامنے دیوار پر دیکھا تو بلٹ کا نشان تھا، شاید گولی دیوار میں پھنس گئی تھی۔ زہرا کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اٹھے اور اس بلٹ کو نکالے۔ زہرا کے چیخنے کی آواز پر پورے آفس میں ہڑبڑی سی مچ گئی۔ زہرا کی سیکرٹری نے زہرا کو گلے سے لگایا اور اسے کمفرٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تقریباً 3 منٹ بعد زیام آفس میں آیا۔ آفس میں چہل پہل ہو رہی تھی۔ زیام یہ سب دیکھ کر تھوڑا کنفیوز ہوا، پھر ایک شخص کو روک کر اس سے پوچھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ زہرا چیخی ہے، وہ اندھا دھند زہرا کے آفس کی طرف بھاگا۔ لفٹ کی بجائے سیڑھیاں استعمال کی۔ سیڑھیاں پھلانگتا وہ زہرا کے آفس میں پہنچا۔ زہرا! پھولا سانس، چہرے پر پریشانی، وہ زہرا کی طرف بڑھا۔ سامنے زہرا صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زیام کی آواز سن کر سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو خود بخود بہنے لگے تھے۔ زیام! اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کہیں لگی تو نہیں؟ رونا بند کرو، مجھے بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو۔ آنکھوں میں پریشانی لیے وہ زہرا کو دیکھ رہا تھا۔ تم کہاں تھے؟ زہرا نے زیام کے سینے پر مکہ مارا۔ تمہیں پتہ ہے میں کس قدر ڈر گئی تھی؟ وہ زیام کے سینے پر مکے مار رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ زیام بس زہرا کو دیکھ رہا تھا، اسے روکنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کسی نے میرے اوپر گولی چلائی؟ تم کہاں تھے؟ ایسے ہوتے ہیں باڈی گارڈ؟ آنکھوں میں آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ زیام نے زہرا کے کانپتے اور ٹھنڈے ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں لیے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ زیام ابتسام کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
आई एम सॉरी ज़ोहरा, मुझे यहाँ मौजूद होना चाहिए था। ज़ियाम ने सर झुका लिया। ज़ोहरा सोफे पर और ज़ियाम पंजों के बल ज़मीन पर ज़ोहरा का हाथ पकड़े सर झुकाए हुए था। मैं डर गई थी ज़ियाम, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था मैं मजबूत हो गई हूँ, लेकिन मैं अब भी वही डरी कमज़ोर ज़ोहरा हूँ। ज़ियाम ने सर उठाकर ज़ोहरा को देखा। तुम कमज़ोर नहीं हो ज़ोहरा, तुम मजबूत हो। आंखों में आंसू लिए वो ज़ियाम को देख रही थी। तुमने बर वक्त खुद को संभाल लिया ज़ोहरा, तुम ये मत समझो कि तुम कमज़ोर हो। तुम जिस रस्ते पर चली हो ये कोई आसान रास्ता नहीं है। तुम इस रस्ते को काफ़ी हद तक पार कर चुकी हो और अब भी कर रही हो। कि तुम कमज़ोर हो, मैं जानता हूँ। ये गोली, ये सब तुम्हारे लिए नया है। तुम ज़ियाम ने खिड़की की तरफ देखा जहाँ से गोली चली थी। वो उठकर सामने खिड़की की तरफ गया। ज़ोहरा भी खड़ी हो गई। वहाँ है। ज़ोहरा के कोने पर कहने पर ज़ियाम मुड़ा। तुम गोली का निशान ढूंढ रहे हो, वहाँ सामने दीवार पर है। ज़ोहरा ने हाथ को लंबा किए सामने दीवार की तरफ इशारा किया जिस पर गोली फंसी हुई थी। ज़ियाम फ़ौरन से दीवार के पास गया और उस गोली को निकाल कर देखने लगा। ये स्नाइपर बैरेट M82 है। इस स्नाइपर का निशाना नहीं छूटता। ज़ोहरा, तुम क्या कहना चाह रहे हो ज़ियाम? मुझे समझ नहीं आया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ज़ियाम ने वो गोली ज़ोहरा की आंखों के सामने की। ज़ोहरा, ये बैरेट M82 है। इस स्नाइपर का निशाना नहीं छूटता। ये जिसने भी तुम पर गोली चलाई है तुम्हें मारने के लिए नहीं चलाई। वो हमें सिर्फ डरा रहा है, हमें बता रहा है कि मैं मौजूद हूँ, हमें सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। ज़ियाम की आंखों में एक अजीब सी चीज़ थी जिसको ज़ोहरा समझ नहीं पा रही थी। तुम कह रहे हो कि वो सिर्फ हमें डरा रहा है? माथे पर लकीरें उभरी थी। हाँ ज़ोहरा, वरना इस स्नाइपर से कोई गोली निकले और अपने निशाने पर ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। ज़ियाम इधर उधर चक्कर लगाने लगा। ज़ोहरा वापस से सोफे पर बैठ के इसकी टांगें अभी भी कांप रही थी। सोफे पर बैठे वो ज़ियाम को चक्कर लगाता देख रही थी। जल रंगी जीन्स, सफ़ेद रंग की अंदरूनी टी शर्ट के ऊपर नेवी ब्लू रंग के बटन वाली शर्ट पहने जिसके कफ हमेशा की तरह फोल्ड किए हुए थे। ज़ियाम की नेवी ब्लू शर्ट साइड से फटी हुई थी। ज़ोहरा की नज़र ज़ियाम की कोहनी की तरफ गई तो वहाँ से खून निकलकर जम चुका था। ज़ियाम, तुम्हारी कोहनी से खून निकल रहा है। एक नज़र ज़ोहरा को देखा और फिर अपनी कोहनी को। ये चोट तुम्हें कहाँ से लग गई? ज़ोहरा ने अपने ऑफिस में मौजूद फर्स्ट एड बॉक्स निकाली और ज़ियाम का बाजू पकड़े सोफे पर बिठा दिया। ज़ियाम खामोश था। ज़ोहरा ज़ियाम की कोहनी से निकलने वाले जमा हुआ खून साफ कर रही थी। तुमने बताया नहीं, तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी? ज़ोहरा ने सर उठाकर ज़ियाम को देखा। ज़ियाम ने एक नज़र ज़ोहरा को देखा और फिर नज़र फेर ली। मालूम नहीं, शायद बेदहानी में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चोट लग गई हो। ज़ोहरा ने सर को हिलाया। शर्ट कैसे फटी थी? ज़ोहरा ने इसके बारे में नहीं पूछा था। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजूंगा, आयशा को लेकर वहाँ पहुँच जाना, ठीक है? वो दोनों जाने के लिए उठ गए। ज़ियाम ने ज़ोहरा को घर तक छोड़ा और अपने ट्रेनिंग सेंटर की तरफ रवाना हो गया। ज़ियाम ने ज़ोहरा को लोकेशन भेज दी। ज़ोहरा आधे घंटे में आयशा को लिए वहाँ पहुँच गई। वो शूटिंग सेंटर था। वो दोनों अंदर गई तो ज़ियाम सामने ही खड़ा इनका इंतज़ार कर रहा था। आ जाओ। वो ज़ियाम के पीछे चल पड़ी। एक बहुत बड़ा सा कमरा था जहाँ पर लोग गन्स को चलाना सीखते और इनकी प्रैक्टिस करते थे। आज का दिन बहुत अहम था क्योंकि इसमें दोनों को गन के अज्जा और इनके काम सिखाए जाने थे। ज़ियाम ने दोनों के सामने एक असाल्ट राइफल रखी। आज हम असलहे के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में सीखेंगे। जब तक तुम इनके काम नहीं समझ लोगे तुम असलहे को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ज़ोहरा और आयशा दोनों ने असलहे की तरफ ध्यान से देखा। ज़ियाम ने असलहे के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ इशारा करते हुए बताया, यह है बैरल या नली जहाँ से गोलियाँ निकलती हैं। ये हिस्सा असलहे का सबसे अहम हिस्सा है क्योंकि ये गोली को निशाने तक पहुँचाने का काम करता है। ज़ोहरा ने नली की तरफ देखा। तो ये है वो हिस्सा जहाँ गोली चलती है, मगर इसके अंदर क्या होता है? ज़ियाम ने ज़ोहरा के सवाल पर सर हिलाया। इसमें चैम्बर होता है जहाँ गोली रुकती है। जब इसे फायर किया जाता है ये चैम्बर गोली को गिरफ्त में लेता है और फिर इसके फटने से गोली नली के जरिए निकलती है। आयशा ने झुककर चैम्बर को गौर से देखा। अच्छा, यानी इस चैम्बर में गोली रुकती है जैसे कमरों में भग्गी रुकती है? ज़ियाम आयशा के मासूमाना सवाल पर मुस्कुरा दिया। अगर तुम चमचों को अस्सा समझोगी तो तरबियत में कामयाब नहीं हो सकोगी आयशा। ज़ियाम ने असले के ट्रिगर धक्का देने वाले हिस्से को दोनों को दिखाया। ये ट्रिगर है, इसे दबाने से गोली चलती है। इसका इस्तेमाल बहुत मोहतात तरीके से करना होता है। अगर तुम बेध्यानी से दबाव डाल लोगी तो गोली बेकाबू होकर निकल जाएगी। ज़ोहरा ने संजीदगी से ट्रिगर को छुआ। ये बहुत हसास सकता है, हमें इस पर बहुत ध्यान देना होगा। बिल्कुल ज़ोहरा, ये तुम्हारे कंट्रोल का हिस्सा है और इसका गलत इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। ज़ियाम ने फिर एक और हिस्सा दिखाया। यह है फोर्स या मैकेनिज्म जो गोली को चैम्बर से बाहर निकाल कर दोबारा इसे चैम्बर में रखता है। इसमें मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जो आपस में मिलकर असले को चलाने का अमल जारी रखते हैं। आयशा ने ज़ियाम की बात सुनते ही फ़ौरन सवाल किया, तो ये कितना पेचीदा है? इसका मतलब है कि हमें हर हिस्से को समझना होगा ताकि सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकें। ज़ियाम ने गहरी नज़र से आयशा की तरफ देखा। हर हथियार का इस्तेमाल इतना पेचीदा नहीं होता जब तक तुम इसके तमाम जुज़ियात ना समझ लो। ज़ियाम ने असले के मैगज़ीन को निकाल कर दोनों को दिखाया। ये मैगज़ीन है जहाँ गोलियाँ रुकती हैं और इसका काम गोलियों को असले के चैम्बर तक पहुँचाना है। जब तुम्हारी गोलियाँ ख़त्म हो जाएँ तो तुम्हें मैगज़ीन को दोबारा लोड करना पड़ेगा। ज़ोहरा ने गहरी निगाहों से मैगज़ीन को देखा। तो हम बार बार मैगज़ीन को तब्दील करेंगे? हाँ, गोलियों का ज़ख़ीरा तुम्हारे मैगज़ीन में होता है। जब तुम मैदान जंग में होते हो तो तुम्हें मैगज़ीन की तब्दीली और गोलियों का ज़ख़ीरा बरकरार रखने की महारत हासिल होनी चाहिए। आयशा के दिमाग में एक मंसूबा बना था जिसे वो कहे बिना ना रह पाई। तो हम मैगज़ीन को बदलने के साथ साथ इंटरनेट पर हथियार के बारे में वीडियोस भी देखेंगे। शायद वहाँ सीखने का कोई मज़ीद तरीका हो।
ویڈیوز بہت مددگار ہو سکتے ہیں لیکن اصل تربیت تمہیں میدان میں ہی ملے گی عائشہ۔ سیام نے اسلحے کے تمام حصے دکھائے۔ اب جب تم نے ان تمام حصوں کو جان لیا ہے تو تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلحے کا استعمال ہمیشہ احتیاط سے کرنا چاہیے۔ گولی، چاقو یا کسی بھی ہتھیار کا غلط استعمال انسان کی زندگی چھین سکتا ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کا استعمال عقل مندی سے کیا جائے۔ زہرا نے سنجیدہ انداز میں سر ہلایا۔ عائشہ ہنسنے لگی تھی۔ ہمیں احتیاط، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ گولی کبھی چلانی نہ پڑے۔ زیام نے نظریں گہری کر کے عائشہ کو دیکھا۔ تم دونوں کا کام ہے اپنی مہارت کو بہتر بنانا تاکہ اگر کبھی اسلحے کا استعمال کرنا پڑے تو بہترین طریقے سے کر سکو۔ دونوں نے سر کو سمجھنے والے انداز میں ہلا دیا تھا۔ آج تم دونوں ان کو دیکھ لو اور سمجھ لو، کل سے ہم باقاعدہ گن کو چلانا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ دونوں اسلحے کو پکڑتی، اس کو غور سے ادھر ادھر کر کے دیکھتی اور جہاں سمجھ نہ آتی تو زیام سے پوچھ لیتی۔ زیام باقاعدہ ان کو ایک ایک حصے کے بارے میں تفصیل سے بتاتا تاکہ دونوں کو اسلحے کے حصے کے بارے میں ٹھیک طرح سے معلوم ہو جائے۔ زیام نے دونوں کو اسلحے کے متعلق کچھ ویڈیوز بھی دکھائیں تاکہ ان کے دماغ میں اگر کسی قسم کا جھول ہے تو وہ کلیئر ہو جائے اور وہ کسی کشمکش کا شکار نہ ہوں۔ دونوں اسلحے کے بارے میں اچھے سے سمجھ گئیں، کون سا حصہ کیا کام کرتا ہے اور یہ سب اچھے سے جان گئی تھیں۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ زہرا اور عائشہ اپنے گھر کی طرف ایک بار پھر روانہ ہو گئی۔ دوپہر کا وقت سورج سوانیزے پر تھا، لوگ اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ دوپہر کے وقت اکثر لوگ مصروف نظر آتے ہیں، رات ہونے سے پہلے اپنے کاموں کو ختم کرنے کی جتنی جلدی ہو سکے اتنی کوشش کرتے ہیں۔ زہرا اس وقت اپنے آفس میں موجود کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ سامنے جس بلڈنگ سے اس پر شوٹ کیا گیا تھا وہ اس بلڈنگ کو بے مقصد گھور رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف جنم لے رہا تھا۔ بے شک وہ گولی زہرا کو ڈرانے کے لیے چلائی گئی تھی لیکن اس پر نشانہ تو تانا گیا تھا، اگر نشانہ یہاں سے وہاں ہو جاتا تو وہ مر جاتی۔ ایک خوف دل میں بیٹھ گیا تھا۔ مرنے کا خوف کسے نہیں ہوتا؟ ہر انسان کو مرنے کا خوف ہوتا ہے۔ جو انسان یہ کہتا ہے کہ اس کو خوف نہیں ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ بے شک یہ ظاہر کروائے کہ اس کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا، لیکن رات کو اکیلے میں جب وہ بستر پر لیٹتا ہے اور موت کے بارے میں سوچتا ہے تو جسم کانپ جاتا ہے، جسم میں ایک سنسنی سی دوڑنے لگتی ہے، وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ موت بولنے میں تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے لیکن یہ بہت بڑا لفظ ہے ان کے لیے جو اس کے مطلب کو سمجھ جائیں۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو زہرا؟ زیام کی آواز پر زہرا نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ ہمیں وہاں جانا چاہیے زیام، وہاں جا کر چیک کرنا چاہیے، شاید کچھ نہ کچھ ایسا مل جائے جو ہماری مدد کر سکے، کچھ ایسا مل جائے جو ہمیں قاتلوں تک لے جائے۔ زیام نے گردن موڑ کر زہرا کو دیکھا لیکن زہرا سامنے بلڈنگ کو گھور رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، ابھی چلتے ہیں ورنہ رات کی تاریکی میں چیزیں پوشیدہ ہو جائیں گی۔ زہرا نے سمجھنے والے انداز میں سر کو ہلایا، میز سے بیگ پکڑا اور زیام کے ساتھ بلڈنگ کی طرف چل دی۔ زہرا ہمیشہ کی طرح عربی عبایا، پیروں میں ڈور سے ہیلز اور آنکھوں پر چشمے پہنے ہوئے تھی۔ زیام نے آج سفید رنگ کی جینس پر کالے رنگ کی شرٹ، ساتھ میں ایک چین اور کالے ہی رنگ کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ چلتے ہوئے راہداری سے گزر رہے تھے۔ امپلائیز دونوں کو جاتا ہوا دیکھ کر ہمیشہ کی طرح سرگوشی کرنے لگے۔ دونوں کس قدر مضبوط پرسنالٹی کے مالک ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، جب دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ چلتے ہیں تو لگتا ہے ابھی کوئی طوفان آئے گا۔ مضبوط پرسنالٹی نہیں ہے، مغرور ہیں دونوں، جیسی باس ویسے اس کا باڈی گارڈ۔ امپلائی کی بات سن کر زہرا کے قدم رک گئے۔ زہرا کو رکتا دیکھ کر زیام بھی رک گیا۔ کیوں رک گئی؟ زیام نے آنکھوں میں الجھن لیے زہرا کو دیکھا۔ زہرا نے ایک مسکراہٹ بھری نظر زیام پر ڈالی اور اپنی ہیلز کا رخ امپلائی کی طرف کر لیا۔ زیام نے زہرا کے ارادے سمجھ کر نفی میں سر ہلایا۔ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ زہرا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ زہرا نے آنکھوں سے چشمہ ہٹا کر اس امپلائی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سختی، سپاٹ چہرہ۔ ایک مضبوط آدمی ہی مضبوط عورت کو سنبھال سکتا ہے مسٹر احسن، ورنہ کمزور آدمی کسی مضبوط عورت کو دیکھ کر صرف یہی کہتا ہے کہ وہ مغرور ہے، لیکن اصل میں آدمی کمزور ہوتا ہے جو اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے عورت کو مغرور قرار دے دیتا ہے۔ جواب تھا یہ تھپڑ جو احسن کے منہ پر مارا گیا تھا۔ زیام کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ زہرا واپس آنکھوں پر چشمہ پہنے دروازے کی طرف بھر گئی۔ مغرور عورت اور مغرور آدمی ہی سنبھال سکتا ہے۔ احسن کو آنکھ مارتا وہ زہرا کے پیچھے چل دیا۔ امپلائیز احسن کو دیکھ کر ہنسنے لگے، وہ منہ بناتا اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ دونوں بلڈنگ کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ کوئی عام بلڈنگ نہیں تھی، وہ ایک ہوٹل تھا۔ ہوٹل میں اس وقت بے پناہ لوگ تھے، کچھ آ رہے تھے اور کچھ جا رہے تھے۔ زیام اور زہرا کو آتا دیکھ کر ریسیپشنسٹ نے دونوں کو روکا۔ ہیلو میم اینڈ سر، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ زیام نے اپنی جیکٹ کی جیبوں سے ہاتھ نکال کر ریسیپشن کی میز پر رکھا۔ ہمیں چھت پر جانا ہے۔ زیام کی بات سن کر وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ سوری سر، اب کی بار زہرا آگے بڑھی تھی، ہمیں چھت پر جانا ہے، لیکن میم ہم ایسے ہی کسی کو چھت پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ ہمارے رولز کے خلاف ہے۔ زہرا نے گہرا سانس لیتے ہوئے ریسیپشنسٹ کی طرف دیکھا۔ اپنے مینیجر کو بلائیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ جی میم میں بلا دیتی ہوں۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ دونوں مینیجر کے آفس میں کھڑے تھے۔ آپ دونوں کو آخر چھت کیوں دیکھنی ہے؟ تمہارے ہوٹل کی چھت سے SCC کے CEO پر گولی چلائی گئی ہے، کیا اب بھی تم پوچھنا چاہتے ہو کہ ہم چھت کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ زیام کا لہجہ سخت ہو گیا، وہ مینیجر کو ایسے گھورا تھا جیسے کچا نکل لے گا۔ لیکن سر دیکھیں مسٹر، آپ ہمیں شرافت سے چھت دیکھنے دیں، بس 10 منٹ کا کام ہے، اگر آپ نے تماشا کرنا ہے تو بتا دیں، ہم زیادہ اچھے طریقے سے تماشا لگا سکتے ہیں، اور پھر ایسا تماشا لگے گا کہ آپ کے ہوٹل کی ریپو اس قدر خراب ہو جائے گی کہ دونوں کے اندر یہ ہوٹل بند ہو جائے گا اور آپ سڑک پر آ جائیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ زہرا سینے پر ہاتھ باندھے مینیجر کو دیکھ رہی تھی۔
جی ٹھیک ہے، آپ پلیز کسی کو مت بتائیے گا۔ زیام آگے کو جھکا۔ مجھے CCTV فوٹیج بھی چاہیے اور اس دن کی ساری۔ مینیجر نے ایک نظر زہرا کو دیکھا اور ایک نظر زیام کو اور پھر سر کو ہاں میں ہلا دیا۔ جی سر، مل جائے گی۔ وہ دونوں اکیلے چھت پر کھڑے تھے۔ چھت کے بالکل سامنے سے SCC نظر آ رہی تھی۔ زیام چھت کے کونے پر کھڑا ہو گیا جہاں سے عین سامنے زہرا کا آفس نظر آتا تھا۔ یہ دیکھو، یہاں سے چلائی گئی ہے گولی۔ زیام نے زہرا کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ تو وہ گولی کا کین بھی یہیں کہیں ہوگا نا؟ زیام نے زہرا کی بات سن کر چھت پر نظر گھمائی۔ ہاں بالکل، اگر اس نے وہ کین نہ اٹھائی ہو وہ تو بالکل یہیں پر ہوگی جہاں پر کھڑے ہو کر گولی چلائی گئی تھی۔ وہاں پر جوتے کے نشان تھے۔ زیام اور زہرا دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سمجھنے والے انداز میں ہاں میں سر ہلایا۔ زیام نے فوراً سے کیمرہ نکال کر جوتے کے نشان کی تصویر لی اور پھر وہ دونوں چھت کو غور سے دیکھنے لگے۔ باریک سے باریک چیز بھی وہ چیک کر رہے تھے۔ زہرا چھت کی ایک طرف چیک کر رہی تھی تو زیام دوسری طرف۔ چھت پر بہت پرانا سامان پڑا ہوا تھا، ٹوٹی ہوئی کرسیوں کی لکڑی، اسٹیل کے کچھ سامان، کچھ گندی اور پھٹی ہوئی چادریں، کپڑے اور بھی بہت ٹوٹا اور فضول سامان بکھرا پڑا تھا۔ زہرا گندے کپڑے اور چادروں کو ادھر ادھر کر کے بہت دھیان سے دیکھ رہی تھی، لیکن وہاں سے اس کو کچھ نہیں ملا۔ وہ جب اٹھی اور جانے کے لیے مڑی تو زہرا کی نظر ٹوٹی ہوئی کرسی سے نکلنے والی لکڑی پر پڑی۔ لکڑی کا نوکیلا حصہ نکلا ہوا تھا اور اس پر کوئی کپڑے کا ٹکڑا ایسے لگا ہوا تھا جیسے بھاگتے ہوئے کسی کی شرٹ لکڑی کے ساتھ پھنس جائے اور کھینچتے ہوئے شرٹ پھٹ جائے اور اس کا ٹکڑا وہیں لکڑی کے ساتھ رہ گیا ہو۔ زہرا نے زیام کی طرف دیکھا۔ وہ کین کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ زہرا نے فوراً سے کپڑے کا ٹکڑا لکڑی سے نکالا اور اس کو انتہائی غور سے دیکھا۔ وہ نیوی بلیو رنگ کا شرٹ کا ٹکڑا تھا۔ زہرا کو ایک دم سے کچھ یاد آیا۔ وہ زیام کو چکر لگاتا دیکھ رہی تھی۔ جلد رنگ کی جین، سفید رنگ کی اندرونی ٹی شرٹ کے اوپر نیوی بلیو رنگ کی بٹن والی شرٹ پہنے جس کے کف ہمیشہ کی طرح فولڈ کیے ہوئے تھے۔ زیام کی نیوی بلیو شرٹ سائڈ سے پھٹی ہوئی تھی۔ زہرا کی نظر زیام کی کوہنی کی طرف گئی تو وہاں سے خون نکل کر جم چکا تھا۔ زہرا نے زیام کی طرف دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں، تمہیں چوٹ کہاں سے لگی؟ معلوم نہیں، شاید بے دہانی میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چوٹ لگ گئی ہو۔ زہرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، دماغ بلینک ہونے لگا۔ زہرا نے زیام کو دیکھنے سے پہلے فوراً سے کپڑے کا ٹکڑا اپنے بیگ میں ڈالا۔ زہرا، تم انتقام مت لو، تم زیام سے دور رہو، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ کان میں شہریار کے الفاظ گونجنے لگے۔ دنیا رک سی گئی، سر میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ تو کیا ابو ٹھیک کہہ رہے تھے؟ دل میں آواز آئی، زہرا۔ زیام زہرا کو بلا رہا تھا لیکن زہرا تو جیسے بہری ہو گئی تھی، اس کو کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ زیام نے زہرا کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ زہرا، کہاں گم ہو؟ زہرا نے ایک نظر زیام کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ کو جس سے اس نے زہرا کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ زہرا نے جھٹکے سے زیام کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوایا۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ وہ بولتے ہوئے زہرا کی آواز کانپی جس کو زیام نے بہت اچھے طریقے سے نوٹ کیا تھا۔ یہ رہی کین۔ زیام نے زہرا کی آنکھوں کے سامنے کین کی۔ اوہ، تمہیں مل گئی؟ زہرا تو خوشی کا اظہار بھی نہ کر پائی۔ دھوکہ؟ وہ بھی زیام نے؟ کیا زیام نے واقعی دھوکہ کیا تھا یا اس کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ کیا پتہ اس آدمی نے بھی اتفاقاً اس رنگ کی شرٹ پہنی ہو۔ زہرا کا دماغ گھومنے لگا۔ دماغ میں بے انتہا سوال جنم لے رہے تھے۔ کچھ سوال زیام کی طرف شک پیدا کرتے تو کچھ سوال اس کی بے گناہی کا چیخ چیخ کر اعلان کرتے۔ کیا کرے اب وہ؟ زیام پر بھروسہ کرے یا نہیں؟ آج زہرا کو ایک نئی جگہ پر لا کھڑا کیا تھا، ایک نئی کشمکش میں ڈال دیا گیا تھا۔ جب زندگی نارمل ہونے لگتی تو ایک نیا بم اس کے سر پر پھوڑ دیا جاتا۔ ہاں دیکھو، یہ بیرٹ M82 کی ہی کین ہے۔ زہرا نے زیام کی طرف نہیں دیکھا، بس سر کو ہلا دیا۔ تو اب اس کا کیا کرو گے تم؟ میں اپنے سورسز سے پتہ لگواؤں گا کہ یہ سنائپر کہاں سے نکلوائی گئی ہے، کتنے لوگوں کے پاس ہے اور کون کون سے لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں، کن کن لوگوں کے نام ہے یہ گن۔ اس طرح ہمیں اس آدمی تک پہنچنے میں مدد مل جائے گی۔ زہرا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر کو ہلا دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ زہرا کو ایک دم خاموش دیکھ کر زیام کو نہ جانے کیوں فکر ہوئی تھی۔ ہاں بس سر میں درد ہونے لگی ہے۔ تم گھر چلے جاؤ، میں CCTV فوٹیج دیکھ لوں گا اور اگر تم کہتی ہو تو بھیج بھی دوں گا۔ زہرا نے فوراً سے زیام کو دیکھا اور چیخنے والے انداز میں بولی، نہیں، میں تمہارے ساتھ فوٹیج دیکھوں گی۔ زہرا نے ایک دم چیخنے پر زیام تھوڑا حیران ہوا۔ بھویں اچکائیں، وہ آنکھوں میں الجھن لیے زہرا کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ زہرا پھیکا سا مسکرا دی، سوری۔ چلو، دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ فوٹیج روم کی طرف مڑ گئے۔ زہرا اور زیام اس وقت فوٹیج روم میں موجود تھے، چھوٹا سا کمرہ جس کی دیوار پر چھوٹے چھوٹے 6 TV لگے ہوئے تھے۔ ان پر پورا ہوٹل نظر آ رہا تھا۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، راہداری میں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، کچن میں لوگ کس طرح کھانا بنا رہے ہیں، سنسان چھت کا منظر، ہوٹل میں داخل ہونے والا منظر، سب کچھ ان پر واضح کر رہا تھا۔ مجھے کل اور پرسوں کی فوٹیج دیکھنی ہے، خاص طور پر ہوٹل میں اندر آنے والے لوگوں کی، چھت کی اور باہر جانے والے لوگوں کی۔ ایک آدمی کرسی پر بیٹھا مہارت سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ زہرا اور زیام اس کی دائیں بائیں کھڑے اپنے پورے ہوش و حواس سے اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ زہرا، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا تھا؟ زہرا کو یاد آیا کہ اس نے اس آدمی کی تصویر لی تھی، لیکن اس نے تصویر کے بارے میں زیام کو کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی اب بتانے کا کوئی ارادہ رکھتی تھی۔ ایک جھلک دیکھی تھی، اگر اب دیکھو گی تو پہچان جاؤ گی شاید۔ جواب مختصر تھا، سر یہ پرسوں والی فوٹیج ہے، ہوٹل میں داخل ہونے والے لوگوں کی۔ زوم کرو دروازے پر۔
वो दोनों इंतहाई गौर से फुटेज को देख रहे थे। जो आदमी होटल में आ रहा है और जा रहा है इसको मशकूक निगाहों से घूर रहे थे, लेकिन उस दिन कोई ऐसा आदमी नहीं आया और क्या जिसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सके कि वही आदमी है जिसने ज़ोहरा पर गोली चलाई थी। कल की दिखाओ। आपकी ज़ोहरा आगे बढ़ी। आदमी ने कुछ ही मिनटों में कल की फुटेज निकाल दी। वीडियो चल रही थी। लोग दाखिली दरवाजे से अंदर आ रहे थे। वो दोनों एक एक आदमी को देख रहे थे, लेकिन इस बार फिर उनको नाकामी का सामना हुआ। कोई भी काली जैकेट और काली टोपी पहने आदमी होटल के अंदर नहीं आया। ऐसा भी तो हो सकता है हम जिस हुलिया को लेकर उसे देख रहे हैं शायद उसका वो हुलिया ना हो। ज़ोहरा ने स्क्रीन से नजर हटाकर ज़ियाम की तरफ सर मोड़ा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरा मतलब है शायद वो होटल में नॉर्मल कपड़े पहने या नॉर्मल लोगों की तरह जो आम लोगों का हुलिया होता है वैसा दाखिल हुआ हो कि फुटेज में उस पर नजर ना जा सके, कोई इसे मशकूक ना समझ सके और आगे जाकर शायद उसने कपड़े बदल लिए हों। ज़ियाम की बात पर ज़ोहरा किसी गहरी सोच में पड़ गई। माथे पर एक बार फिर लकीरें वाज़ेह हुईं। ज़ोहरा ने ज़ियाम की तरफ देखा जो कि एक बार फिर स्क्रीन की तरफ मतवज्जा हो गया। ज़ियाम ठीक कह रहा है ज़ोहरा, हो सकता है वो शख्स जानबूझकर ज़ियाम की तरह हुलियाँ बनाकर ज़ियाम की तरह कपड़े पहन कर आया हो ताकि मेरा शक ज़ियाम की तरफ जाए और मैं असल कातिल को इग्नोर कर दूँ। नहीं, मुझे ऐसे ही ज़ियाम पर शक नहीं करना चाहिए। क्या पता कोई इसे फंसा रहा हो। ज़ोहरा के दिमाग में बहुत से सवाल जन्म लेने लगे। वो एक बार फिर उलझ गई थी। जहन को झटक कर वो दोबारा फुटेज देखने लगी। एक सेकंड। ज़ियाम और कुर्सी पर बैठे आदमी ने फ़ौरन से ज़ोहरा की तरफ गर्दन मोड़ी। क्या हुआ? आंखों में उलझन लिए भौहों को आपस में मिलाए वो ज़ोहरा को देख रहा था। पीछे करो पीछे। ज़ोहरा के कहने पर आदमी ने फ़ौरन से कीबोर्ड पर महारत से हाथ चलाए। बस यही। वो दोनों स्क्रीन की तरफ झुके। यहाँ टाइमिंग पर फोकस करो ज़ियाम। स्क्रीन के कोने पर टाइम वाज़े हो रहा था। ज़ोहरा ने स्क्रीन के कोने पर उंगली रखी। वो दोनों बहुत गौर से बढ़ते हुए नंबरों को देख रहे थे। बस। आदमी ने फ़ौरन से वीडियो को रोक दिया। हल्का सा पीछे करो और वीडियो को चलाओ। ये देखो ज़ियाम, 1:30 के बाद 3 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आदमी के अंदर दाखिल होने से पहले और बाहर निकलने तक की फुटेज किसी ने दरमियान से ख़त्म कर दिया है। दोनों के चेहरे पर मायूसी छा गई। कमरे में कुर्सी पड़ी थी। ज़ियाम वहाँ जाकर सर को हाथों में दिए बैठ गया। ज़ोहरा ने अपने माथे को मसला और कमरे में चक्कर लगाने लगी। अब सर उठाए, आंखों में एक अजीब सी चमक लिए वो ज़ोहरा को देख रहा था। ज़ोहरा ने ज़ियाम की आंखों में देखा तो वो एक पल को घबरा गई। दिल के धड़कने की आवाज़ कानों तक सुनाई देने लगी। पता नहीं। ज़ियाम से आंखें चुराए मेज़ से अपना बैग उठाए वो कमरे से बाहर निकल गई। लंबे कदम लेती वो होटल से बाहर निकल आई। पीछे मैनेजर उसको आवाज़ें दे रहा था, लेकिन उसने मुड़कर भी ना देखा। ज़ोहरा परेशान नहीं हो, कुछ भी नहीं होता। उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। अपने आप को जितने दिलासे दे सकती थी वो दे रही थी, लेकिन दिमाग था कि संभलने को तैयार ही नहीं था। दिल कह रहा था कि वो गलत आदमी नहीं है, लेकिन दिमाग, वो दिल के बरक्स क्यों? दिल और दिमाग की कभी भी आपस में नहीं बनी। दिल को हमेशा वो चीज़ अच्छी लगती है जो दिमाग को गलत लगती है। दोनों में से हमेशा कोई एक गलत ज़रूर होता है। बाज़ औक़ात दिल, बाज़ औक़ात दिमाग। ज़ियाम ने ज़ोहरा को बहुत कॉल्स की, बहुत से मैसेजेस छोड़े, लेकिन ज़ोहरा ने एक का भी कॉल जवाब नहीं दिया। रात की ट्रेनिंग का वक्त हो गया, लेकिन ज़ोहरा आयशा को लेकर अभी तक ट्रेनिंग सेंटर नहीं पहुंची थी। ज़ियाम को अब दोनों की फिक्र होने लगी। ज़ियाम ट्रेनिंग रूम से यहाँ चक्कर लगा रहा था। ज़हन में अजीबो गरीब सवाल जन्म ले रहे थे। चेहरे पर परेशानी वाज़ेह नज़र आ रही थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ज़ोहरा को दोपहर में हुआ क्या था। ज़ियाम ने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा था जिसकी वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी। तो फिर ज़ियाम ने जेब से मोबाइल निकाला, ज़ोहरा का नंबर मिलाया और मोबाइल कान को लगाया ही ताकि दोनों सामने से आती नजर आएं। ज़ियाम के चेहरे पर एक सुकून भरी लहर दौड़ गई। परेशान आंखों में अब सुकून था और फिर एकदम आंखें सख्त हो गई। एक अजीब सी वहशत छा गई। ज़ियाम ज़ोहरा को अपनी तरफ आता देख रहा था और कुछ पल में वो इसके आंखों के सामने आंखें डाले खड़ी थी, हमेशा की तरह मगरूर अंदाज में। आयशा, क्या तुम कुछ देर बाहर जा सकती हो? मुझे तुम्हारी बहन से ज़रूरी बात करनी है। ज़ोहरा से एक पल के लिए भी नज़र नहीं हटाई। आयशा ने एक नज़र ज़ियाम को देखा और एक नज़र ज़ोहरा को। ठीक है भाई। दरवाज़ा खोलने और बंद होने की आवाज़ आई। शायद आयशा बाहर चली गई। ज़ियाम ने कदम आगे बढ़ाए और ज़ोहरा ने कदम पीछे। कहाँ थी तुम? आवाज़ इतनी भारी थी कि जिस्म में सनसनी सी दौड़ी। ज़ोहरा ने थूक निकला। ज़ियाम ने कदम अभी भी आगे बढ़ा रहे था और ज़ोहरा के पीछे। ज़ोहरा बार बार पीछे देख रही थी और दीवार से टकराने वाली थी। तुम्हें क्यों बताऊँ? आवाज़ में कपकपाहट थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। टांगें कांपने लगी थी। सामने खड़े शख्स ने उसे खौफ आने लगा था, लेकिन वो खुद को नॉर्मल रखने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। ज़ोहरा का सर दीवार से टकराने लगा था कि ज़ियाम ने उसके सर के पीछे अपना हाथ रख दिया। दोनों के कदम रुक गए। ज़ियाम ने दीवार पर ज़ोर से अपना हाथ मारा, जिसकी वजह से ज़ोहरा डर गई। तुम कहाँ थी ज़ोहरा? तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं किस कदर परेशान था? कोई एक कॉल, कोई एक मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकी। तुम इस कदर मसरूफ़ थी। ज़ियाम की आंखें अब नरम हो गई। आंखों में गिला था, शिकवा था, चेहरे से परेशानी वाज़ेह थी। ज़ोहरा को ज़ियाम के लिए अब बुरा लगने लगा। सॉरी, वो बस इतना ही कह पाई। ज़ियाम आहिस्ता आहिस्ता ज़ोहरा की तरफ झुका। इसकी गहरी और भारी आवाज़ का दबाव फ़ज़ा में महसूस होने लगा था। वो ज़ोहरा के कान के करीब सरगोशी के अंदाज में बोला, एक बार फिर ऐसी हरकत की तो याद रखना, तुम जहाँ भी होगी वहाँ से उठाकर ऐसी जगह गायब कर दूंगा कि तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि तुम कहाँ और कैसे पहुँची हो। ज़ोहरा
اس کے لہجے میں سختی اور آنکھوں کی تپش نے زہرا کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے، لیکن وہ خود کو خاموش رکھنے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ ایک لحظہ زہرا کو دیکھ کر وہ پیچھے ہو گیا۔ زہرا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو کہ اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر گر جائے گا۔ یہ پہلی بار تھا کہ زیام زہرا کے اتنے قریب آیا تھا۔ بھائی میں آ جاؤں؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دروازے کی طرف جہاں عائشہ کھڑی تھی۔ ہاں بالکل، تم آ جاؤ، ٹریننگ شروع کرتے ہیں۔ زہرا نے بامشکل خود کو نارمل کیا اور ٹریننگ کی طرف متوجہ ہوئی۔ زہرا اور عائشہ اب اپنی پوزیشن لے چکی تھیں۔ دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھا، لیکن ان کے چہروں پر ہچکچاہٹ نمایاں تھی۔ دونوں نے زندگی میں پہلی بار پستول کو ہاتھ سے پکڑا تھا۔ شہریار نے اپنی زندگی میں کبھی بھی زہرا اور عائشہ کو پستول نہیں دکھائی تھی اور نہ ہی پکڑائی تھی۔ زیام ان کے قریب آیا اور دونوں کی ہچکچاہٹ کو بھانپتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہ پہلی بار ہے، میں سمجھتا ہوں، تم دونوں کی ہچکچاہٹ، ہاتھوں کا کانپنا، یہ سب نارمل ہے۔ پستول کو پہلی بار ہاتھ میں لینے والے کی یہی صورتحال ہوتی ہے، مگر یاد رکھو یہ ہتھیار صرف ایک آلہ ہے، اس کی طاقت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر تمہیں قابو حاصل ہے تو یہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور اگر اس آلے پر تمہارا قابو حاصل نہ ہو سکا تو یہ تمہیں مروا بھی سکتا ہے۔ عائشہ نے زہرا کی طرف دیکھا جیسے اس سے حوصلہ لینے کی کوشش کر رہی ہو۔ زہرا نے نرمی سے عائشہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم دونوں سیکھیں گے عائشہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں، خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیام نے دونوں کو ان کی پوزیشن پر کھڑا کیا اور قریب کے نشانے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پستول چھوٹا ہے، لیکن درستگی کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے اسے صحیح طرح پکڑنا سیکھو۔ پستول جتنی مضبوطی سے پکڑی گئی ہوگی اتنا ہی اچھا اور ٹھیک جگہ پر نشانہ لگے گا۔ زیام نے پہلے زہرا کے ہاتھوں کو درست کیا، اس کے انگوٹھے اور انگلیوں کو پستول کے ہینڈل پر مضبوطی سے سیٹ کیا۔ پھر اس نے عائشہ کی طرف دیکھا اور قدرے پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ عائشہ تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ایک لمبا سانس لو اور آرام سے پستول پکڑو اور نشانہ باندھو۔ عائشہ نے سر کو ہاں میں ہلایا، گہری سانس لی اور زیام کی دی جانے والی ہدایت پر عمل کیا۔ یہ نشانہ تمہارے لیے، سانس لو، نظریں ہدف پر رکھو اور آرام سے ٹریگر دباؤ۔ زیام نے دونوں سے کہا۔ زہرا نے پہلے گولی چلائی، گولی ہدف سے چند انچ دور لگی، لیکن اس نے اپنا حوصلہ برقرار رکھا۔ بہتر زہرا، ایک بار پھر سے کوشش کرو۔ زیام نے زہرا کا حوصلہ بڑھایا۔ اپنی بنیاد مضبوط رکھو، اپنا پورا فوکس اپنے نشانے پر رکھو اور دوبارہ کوشش کرو۔ زہرا نے زیام کو ایسے دیکھا جیسے آنکھوں سے کہہ رہی ہو، کیا یہ سب کرنا ضروری ہے؟ زیام نے بھی اسی انداز میں آنکھوں سے کہا، ہاں، خاص طور پر تمہارے لیے۔ پھر عائشہ کی باری آئی، اس نے جھسکتے ہوئے گولی چلائی، لیکن گولی ہدف سے کافی دور لگی۔ عائشہ نے مایوس ہو کر بندوق نیچے کر دی۔ مایوس ہونے کا وقت نہیں ہے عائشہ۔ زیام کا لہجہ سخت ہو گیا۔ زیام کا لہجہ کب سخت ہو جاتا اور کب نرم پڑ جاتا یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا تھا۔ یہ پہلی گولی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، مگر یہ وہ موقع ہے جہاں سے سیکھنا شروع ہوتا ہے۔ کوشش کرتے وقت انسان ناکام ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ مایوس ہو جائیں۔ کوشش کرتی رہو، ایک بار غلط لگے گا، 2 بار غلط لگے گا، زیادہ سے زیادہ 3 بار نشانہ غلط لگے گا، لیکن چوتھی بار آپ کا نشانہ ٹھیک جگہ پر لگ جائے گا، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ زیام نے ایک پتھر زمین پر رکھا۔ یہ پتھر تمہاری بنیاد ہے، اپنی جڑیں مضبوط رکھو، توازن قائم کرو۔ دونوں بہنوں کو کھڑے ہونے کا درست انداز سیکھنا ہوگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر کو ہلا دیا۔ زہرا نے دوبارہ پوزیشن لی اور عائشہ نے اس کی نقل کی۔ عائشہ اپنی آنکھیں صرف ہدف پر رکھو، اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو بھول جاؤ۔ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے نشانے پر توجہ دی اور گہری سانس لی۔ اس بار گولی قریب لگی، لیکن ابھی بھی نشانے سے تھوڑی دور تھی۔ شاباش، بہتر ہو رہا ہے، ایسے ہی کوشش کرتی رہو۔ زیام نے عائشہ کا حوصلہ بڑھایا۔ زیام کے اس طرح حوصلہ بڑھانے پر عائشہ مسکرا دی۔ تم دونوں میں عزم ہے اور یہی سب سے زیادہ اہم ہے۔ زیام نے ایک اور ہدف نصب کیا، لیکن اس بار یہ پہلے سے زیادہ دور تھا۔ اب فاصلے کا حساب لگاؤ، یہ بندوق صرف تب فائدہ دے گی جب تم اسے ذہانت سے استعمال کرو۔ زیام نے اپنی کن پٹی پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا۔ زہرا نے اپنی گولی چلائی اور وہ ہدف کے قریب لگی۔ عائشہ نے بھی پوری توجہ سے گولی چلائی اور اس بار وہ نشانے کے قریب جا پہنچی۔ شاندار عائشہ، اب تم دونوں نے کچھ سمجھنا شروع کیا ہے۔ زیام نے مسکراتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھا۔ دونوں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی کل اس کی پریکٹس کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ دونوں گیٹ سے باہر نکل گئیں اور وہ ان دونوں کی پشت کو دیکھتا رہا۔ سردیوں کے دنوں میں باہر اتنی جلدی روشنی نہیں ہوئی تھی، جبکہ 5:15 ہو رہے تھے اور فجر کی اذانوں کی آواز ہر جگہ گونج رہی تھی۔ زہرا کی آنکھیں بغیر الارم کے ہی کھل گئیں۔ اب وہ روز اس وقت اٹھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ خالی دماغ لیے وہ چھت کو گھور رہی تھی کہ موبائل پر کسی کی نوٹیفیکیشن ابھری۔ زہرا نے میسج کو کھولا تو وہ زیام کا تھا۔ میں کسی ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہا ہوں، آج ٹریننگ کے لیے نہیں آ سکوں گا۔ میں نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم دونوں ٹریننگ سے چھٹی کر لو۔ پورے 6 بجے میدان میں موجود ہو تم دونوں۔ شوخا کھڑوس آدمی منہ بناتی اس نے موبائل کو سائڈ پر رکھا اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ گئی۔ نماز پڑھ کر زہرا نے عائشہ کو ٹریننگ کے لیے اٹھایا۔ آج زیام بھائی نہیں آیا آپی؟ بستر سمیٹتے زہرا کے ہاتھ رک گئے۔ نہیں، ضروری کام تھا، اسے آج اس لیے نہیں آ پایا۔ ٹھیک۔ زہرا اور عائشہ آپس میں باتیں کرتی میدان کی طرف بڑھ رہی تھیں کہ زہرا کی نظر ایک درخت پر پڑی جس کے پیچھے سے ایک آدمی کھڑا ان کو دیکھ کر درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ زہرا کے قدم دھیمے ہوئے۔ پہلے تو زہرا کو لگا یہ اس کا وہم ہے، لیکن جب زہرا نے دوبارہ اس درخت کی طرف دیکھا تو اس آدمی کی پرچھائی واضح نظر آ رہی تھی۔
कोई हम पे नज़र रखे हुए है। ज़ोहरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या वो आप ही रुक क्यों गई? ज़ोहरा को रुकता देखकर आयशा भी रुक गई। नहीं कुछ नहीं, चलो। ज़ोहरा ने मुड़कर दोबारा दरख्त की तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ कोई आदमी नहीं था। घर पहुँचते ही ज़ोहरा ने सबसे पहले ज़ियाम को मैसेज किया। ज़ियाम, एक बार फिर कोई हम पर नज़र रखे हुए हैं। सन का बटन दबाते ही आंखों में पानी आने लगा। मैं कब मजबूत औरत बनूंगी? कब इन स्टॉकर से डरना छोड़ दूंगी? आखिर कब मैं नॉर्मल ज़िंदगी गुजारूंगी? बेड पर गिरने वाले अंदाज में ज़ोहरा लेट गई थी। दिमाग में एक बार फिर सवाल जन्म लेने लगे। क्या इस बार फिर मुझे डराने के लिए निशाना लगाया जाएगा? ज़ोहरा के सर में दर्द की एक लहर दौड़ी। नहीं ज़ोहरा, इस बार नहीं। इस बार तुम्हें नहीं डरना। वो तो चाहते ही हैं ना कि तुम डर जाओ और अपने माँ बाप के कातिलों को भूल जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ज़ोहरा उठ गई और अपने आंसू साफ किए। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं इस बार नहीं डरूंगी। मैं अपने माँ बाप के कातिलों को हरगिज़ माफ़ नहीं करूंगी। खून का बदला खून है और मुझे बदला लेना है। लंबा सांस भरती इसने खुद को मजबूत करने का अज़म कर लिया। वो पीछे नहीं हटने वाली। आयशा यूनिवर्सिटी चली गई और ज़ोहरा ऑफिस के लिए निकल गई। ज़ोहरा हमेशा की तरह अरबी अबाया, पैरों में लोबटन हील्स पहने हुए थी। ज़ोहरा की पर्सनैलिटी में एक रौब था, एक दबदबा था। इतनी जल्दी हिम्मत हारा नहीं करते जो लोग मेहनत से किनारा नहीं करते। पहले अपनी हिम्मत का तो इम्तिहान ले। यूं ही बेवजह किसी को पुकारा नहीं करते। जिनके दिलो दिमाग तर हो मोहब्बत से, वो कभी नफ़रतों की तरफ इशारा नहीं करते। बहादुरी तो ये है कि तू सामना कर मुसीबतों का, गमों के डर से मौत को पुकारा नहीं करते। ज़ोहरा अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और इसकी नज़रें मुसलसल इस ईमेल पर थीं जो ठेकेदार की तरफ से आई थी। इसकी आंखों के सामने वो मुतालबा घूम रहा था जो इसने उठाया था। बड़ी रकम का मुतालबा जो कंपनी की माली हालत पर बहुत भारी पड़ सकता था। ज़ोहरा की पेशानी पर शिकनें पड़ गईं और इसकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इसने कई बार ईमेल को खोल कर पढ़ा था, मगर इसे हर बार वही उलझन और परेशानी का सामना करना पड़ता। ये ज़ोहरा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और वो जानती थी कि अगर इसने इसका सही तौर पर सामना ना किया तो ज़ोहरा की वजह से पूरा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है। इसके जहन में एक ही सवाल था, अगर वो ठेकेदार की मान ले तो कंपनी की माली हालत मज़ीद कमज़ोर हो सकती थी, लेकिन अगर इसकी मांग पूरी ना की तो पूरा प्रोजेक्ट रुक सकता है। इस वक्त ज़ोहरा को ये समझने में मुश्किल पेश आ रही थी कि इसे क्या फ़ैसला करना चाहिए। इसके दिमाग में हज़ारों ख़यालात आ रहे थे और वो जानती थी कि अगर इसने फ़ौरी तौर पर फैसला ना किया तो वो बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। इसके पास एक ही रास्ता था, ये मसला फ़ौरन हल करने का। इसने इस वक्त फ़ौरन अपने सीनियर मालियाती मशीर साइम से बात करने का फ़ैसला किया। इसका जहन इसके फ़ैसले पर मुतसब्सिब था और इसे यकीन था कि साइम की मौजूदगी में इस मसले का कोई हल निकल सकता है। साइम, मुझे तुमसे फ़ौरन बात करनी है। ज़ोहरा ने जल्दी से फ़ोन उठाया और इसे अपने दफ्तर आने की दरख्वास्त दी। चंद मिनट में साइम इसके दफ्तर में दाखिल हुआ। इसका चेहरा थका हुआ था और वो अपनी ऐनक को दुरुस्त करते हुए बैठा। ज़ोहरा की परेशानी को देखते हुए इससे फ़ौरन सवाल किया, क्या हो रहा है? ज़ोहरा ने इसकी तरफ अपना लैपटॉप घुमा दिया जिस पर ईमेल नज़र आ रही थी। ये ईमेल है, ठेकेदार ने बहुत बड़ी रकम का मुतालबा किया। अगर हमने ये पैसा फ़ौरन अदा ना किया तो पूरा प्रोजेक्ट रुक जाएगा, लेकिन अगर हम ये पैसा फ़ौरन अदा करते हैं तो कंपनी की माली हालत मज़ीद बिगड़ सकती है। साइम ने ईमेल पढ़ा और फिर सर पर हाथ मारा। ये तो बहुत संगीन मामला है ज़ोहरा, हमें एक तरफ नहीं जा सकते। दोनों रास्ते ख़तरनाक हैं। अगर हम इसकी बात ना माने तो हम प्रोजेक्ट गंवा देंगे, और अगर हम पैसा देते हैं तो हम माली बहरान का शिकार हो जाएंगे। ज़ोहरा ने एक गहरी सांस ली। मैं सोच रही हूँ कि हम इसको किस्तों में पैसा दें। इससे हम ना सिर्फ इसे राज़ी कर सकते हैं बल्कि कंपनी की माली मसाइल को भी एक हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन हमें एक नया मुआहदा तैयार करना होगा जो कानूनी तौर पर भी महफूज हो। साइम ने एक लम्हे के लिए सोचा। ये सब कुछ कहना बहुत आसान है, मगर अमली तौर पर यह मुमकिन नहीं लगता। अगर हमने इस तरह का मुआहदा किया तो ठेकेदार मज़ीद मुतालबात करेगा और हमें कानूनी पेचीदगियों का सामना भी हो सकता है। ज़ोहरा ने फिर भी अपनी तजवीज़ पर पुख्ता यकीन रखा। मुझे यकीन है हम इस मसले का हल निकाल सकते हैं। हम इसे किस्तों में पैसा देने का मुआहदा कर सकते हैं, मगर साथ ही हम कानूनी तौर पर महफूज रहेंगे। ज़ोहरा ने फ़ौरन ठेकेदार से मुलाकात तय कर ली। वो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती थी। ये वो प्रोजेक्ट बहुत अहम था कंपनी के लिए। वो इसको किसी भी सूरत गंवाना नहीं चाहती थी। इसके जहन में तमाम तरीके थे जो इसने साइम की मदद से तैयार किए थे। इसने एक मुफस्सल तजवीज़ तैयार की थी जिसमें किस्तों की अदायगी का मुकम्मल खाका था। और इसमें यह भी शामिल था कि बाकी रकम की अदायगी ठेकेदार की तकमील की बुनियाद पर की जाएगी। इसने इस तजवीज़ को इस तरह तरतीब दिया था कि ठेकेदार का मुफाद भी महफूज है और कंपनी की माली ऐसा काम भी बरकरार रहे। लेकिन जब वो ठेकेदार फ़ारूक के दफ्तर में पहुंची तो इसकी तमाम उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं। फ़ारूक ने फ़ौरन इसकी तजवीज़ रद्द कर दी और इसकी बातों में तकब्बुर और गुस्सा था। वो न सिर्फ इस तजवीज़ से खुश नहीं था, बल्कि इसने साफ कहा था कि अगर इसने पूरी रकम ना दी तो वो प्रोजेक्ट से हाथ खींच लेगा। ये तुम्हारी तजवीज़ मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं ज़ोहरा, मैं पूरी रकम चाहता हूँ फ़ौरन, वरना ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। फ़ारूक का लहजा सख्त था। ज़ोहरा ने अपने आप को पुरसकून रखने की पूरी कोशिश की। मैं आपकी मुतालबात समझती हूँ फ़ारूक साहिब, मगर कंपनी का माली मौक़िफ़ ये इजाज़त नहीं देता कि हम आपको फ़ौरन पूरी रकम दें। मैं आपको किस्तों में अदायगी करने की पेशकश कर रही हूँ ताकि हम दोनों फ़ायदा उठा सकें। तुम्हारी कंपनी बहुत कमज़ोर है ज़ोहरा। फ़ारूक के लहजे में तंज था। तुम्हारी पेशकश मुझे पसंद नहीं आई। हम फ़ौरन रकम चाहते हैं और तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। ज़ोहरा के दिल में शदीद मायूसी थी, मगर इसने हिम्मत ना हारी।
اگر آپ اس معاہدے کو نہیں مانیں گے تو ہم ایک اور حل تلاش کر لیں گے، لیکن ہمیں پروجیکٹ کو جاری رکھنا ہے۔ لیکن فاروق کی باتوں میں جو تنقید تھی اس نے زہرا کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آیا وہ اس سے اگلے قدم کے لیے تیار ہے۔ زہرا اس وقت اپنے آفس میں فائلز میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ کام کا پریشر بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ یہ پروجیکٹ ہرگز بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ پروجیکٹ کمپنی کے لیے بہت فائدہ مند تھا، اور اگر یہ پروجیکٹ ہاتھ سے نکل جاتا تو زہرا کی کمپنی کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، آفس خالی تھا۔ کچھ ورکر لنچ بریک کے لیے آفس سے باہر گئے ہوئے تھے تو کچھ ورکرز آفس کے ہی کیفیٹیریا میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ زیام زہرا کے آفس کا دروازہ کھولے اندر بڑھا۔ زہرا نے فائل سے سر اٹھا کر دیکھا تو ڈارک براؤن رنگ کے ٹراؤزر پینٹ ساتھ خاکی رنگ کی بٹن والی شرٹ جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے، ہاتھ میں گھڑی پہنے، ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ زہرا کے سامنے کھڑا تھا۔ آج وہ کافی فارمل کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ کہیں جا رہے ہو؟ زہرا نے زیام کو سر سے پیر تک دیکھا۔ ہاں، لیکن میں اکیلا نہیں، تم بھی چل رہی ہو۔ زہرا نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اپنی اور زیام کی طرف گھمائی۔ تم اور میں کہاں پر؟ لنچ پر۔ زہرا ہنسنے لگی۔ زہرا کو ایسے ہنستا دیکھ کر زیام الجھن کا شکار ہوا۔ ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ پاگل ہو؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی تمہیں؟ اتنا فارمل لباس پہن کر تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں لنچ پر چلوں؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ زیام نے زہرا کو گھورا۔ تم چل رہی ہو یا نہیں؟ ٹھیک ہے چل رہی ہوں۔ اس سے پہلے زیام کا ارادہ بدل جاتا وہ بیگ اٹھائے زیام کے ساتھ چل دی۔ گاڑی سڑک پر روانہ تھی۔ زیام بار بار سائیڈ میرر کو دیکھ رہا تھا اور زہرا زیام کو بار بار مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے ایسے کیوں بار بار دیکھ رہی ہو؟ زیام کے ماتھے پر لکیریں ابھری۔ مشکوک حرکتیں ہیں تمہاری، جیسے کہ؟ زیام کی بھویں اچکی۔ خود کو دیکھو، تمہیں کیا مسئلہ میرے کپڑوں سے؟ زیام نے زہرا کو گھورا جس پر زہرا مسکرا دی۔ صاف کیوں نہیں کہہ رہے کہ کسی کے ساتھ ڈیٹ پر تھے؟ زہرا کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ استغفر اللہ بی بی، شریف آدمی ہوں میں، اپنی کسی میٹنگ میں تھا، وہاں سے فارغ ہو کر سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ یا میرے اللہ، کیسے کیسے لوگ ہیں یہ؟ زیام نے اپنے کانوں پر ہاتھ لگایا۔ زیام کی اس حرکت پر زہرا دل کھول کر ہنسی۔ زیام نے زہرا کی طرف دیکھا۔ اسے ایسے ہنستے دیکھ کر زیام ہلکا سا مسکرا دیا۔ جھوٹے آدمی، زہرا کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ سوچی جاؤ جو سوچنا ہے تم نے بی بی۔ زیام نے گاڑی روک دی۔ گاڑی کیوں روک دی؟ فضول باتیں ختم ہو گئی ہوں تو میڈم جی ریسٹورنٹ آ گیا، اتر جائیں؟ زیام نے ایک بار پھر سائڈ میرر پر دیکھا اور گاڑی سے اتر گیا، لیکن زہرا ابھی بھی گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ زیام ریسٹورنٹ میں جانے والا تھا لیکن زہرا کو ساتھ نہ آتا پا کر رک گیا اور گاڑی کی طرف دیکھا جو کہ ابھی بھی گاڑی میں بیٹھی زیام کو دیکھ رہی تھی۔ زیام گاڑی کے قریب آیا اور شیشے کو نیچے کر کے اشارہ کیا۔ باہر کیوں نہیں آ رہی؟ تم نے میرے لیے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ زیام نے بھویں اچکائی اور بغیر کچھ کہے دروازہ کھول دیا۔ حد نہیں ہوگی ویسے؟ زہرا مسکرا دی۔ شکریہ باڈی گارڈ۔ زہرا آگے کو بڑھ گئی اور زیام دروازہ پکڑے کھڑا رہا۔ کیا کروں میں اس عورت کا؟ سر کو نفی میں ہلاتا گاڑی کا دروازہ بند کیے وہ زہرا کے پیچھے چل دیا۔ زیام نے زہرا کے پیچھے کرسی کھینچ دی تاکہ وہ بیٹھ جائے۔ زہرا نے کیا بات ہے کا ایکسپریشن دیا۔ بیٹھ جاؤ اب، میرے ساتھ رہ کر اچھی چیزیں سیکھ رہے ہو تم۔ شکریہ محترمہ، مجھے ایسی اچھی چیزیں سکھانے کا۔ زہرا ہنستی۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ مسکراتے ہوئے وہ کھانا آرڈر کرنے لگی۔ میرے پیچھے دیکھو۔ زیام کی ایک دم الجھن بولنے پر وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ کیا؟ زہرا، میرے پیچھے جو آدمی بیٹھا ہے اسے دیکھو۔ زہرا نے زیام کے پیچھے دیکھا۔ پیچھے تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، کس کو دیکھنا ہے؟ زیام آگے کو جھکا۔ کالی جیکٹ والا جس نے ٹوپی اور ماسک پہن رکھا ہے۔ زہرا نے چور نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھا۔ یہ وہ آدمی ہے جو ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ زہرا نے ایک نظر سے زیام کو حیرانگی سے دیکھا اور پھر اس آدمی کو گھورا۔ مطلب یہ وہی ہے جو میدان کے راستے میں ہم پر نظر رکھے ہوئے تھا؟ میدان کے راستے پر؟ آفس جاتے وقت، ٹریننگ سینٹر جاتے وقت، ہر جگہ یہ آدمی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ زہرا کی آنکھوں میں حیرانگی مزید بڑھ گئی۔ زہرا نے اس آدمی سے نظریں ہٹائیں اور آگے کو جھکی۔ اب کیا کرنا ہے؟ زہرا نے سرگوشی والا انداز استعمال کیا۔ کچھ نہیں، لنچ کرنا ہے، آفس واپس جانا ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سامنے زہرا آنکھوں میں الجھن لیے اسے دیکھتی رہی۔ کیا؟ کھانا آرڈر کرو۔ زیام نے ویٹر کو بلایا، اپنا آرڈر لکھوایا۔ ایک کلب سینڈوچ۔ زہرا نے زیام کو دیکھا جو کہ اسے کہہ رہا تھا کہ اپنا آرڈر دو۔ زہرا نے زیام کے کہنے پر اپنا آرڈر دیا۔ تم کیا کرنے والے ہو زیام؟ جیب سے موبائل نکالے وہ اس میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ لنچ کروں گا، اور کیا؟ لاپرواہ سا انداز میں اس نے زہرا کے سوال کا جواب دیا۔ زہرا نے سر کو نفی میں ہلایا۔ وہ کبھی اس آدمی کو دیکھتی تو کبھی زیام کو جو کہ موبائل میں مصروف تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد دونوں کا لنچ آ گیا۔ دونوں نے لنچ کیا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ زہرا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آدمی چوری چھپے ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ زہرا کے دل زور سے دھڑکا۔ زیام، وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ جانتا ہوں۔ زیام نے زہرا کی طرف گاڑی کی چابی اچھال دی۔ آج تم ڈرائیو کرو گی، آج تمہاری ڈرائیونگ سکلز دیکھتے ہیں۔ زیام نے زہرا کے لیے دروازہ کھولا۔ زہرا کے چہرے پر پریشانی واضح نظر آ رہی تھی، لیکن زیام نے آنکھوں سے اشارے سے پریشان نہ ہو، میں سب سنبھال لوں گا کا اشارہ کیا۔ زہرا نے بس سر کو ہلا دیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ زیام بار بار سائیڈ میرر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زہرا نے زیام کو نوٹس کیا کہ وہ بار بار سائیڈ میرر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ زہرا نے بھی میرر کی طرف دیکھا۔ ایک کالی گاڑی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ زیام، وہ سڑک کافی خالی تھی۔ زیام نے جان بوجھ کر اس ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا تھا جس پر جانے والی سڑک کافی حد تک خالی ہو۔
जानता हूँ, गाड़ी तेज चलाओ और एक पॉइंट पर गाड़ी को इस अंदाज में चलाओ कि उसकी आंखों से हम ओझल हो जाएं, उसे मालूम ना पड़े हम किस तरफ गए हैं। ज़ोहरा ने सर को हिलाया, स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़े। ज़ोहरा ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। ज़ियाम ने गाड़ी में बने हैंडल को जोर से पकड़ लिया। गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी। पीछे आने वाली काली गाड़ी ने भी स्पीड पकड़ ली। रोड मुकम्मल तौर पर खाली नहीं था, अंदर बहुत सी गाड़ियाँ चल रही थी। ज़ोहरा ने एकदम गाड़ी को दाईं तरफ मोड़ लिया, जिसकी वजह से ज़ियाम का सर गाड़ी पर लगा। आराम से चलाओ। ज़ियाम ने अपने सर को मसा। कभी कहते हो तेज चलाओ, कभी कहते हो आराम से चलाओ, तुम एक काम करो, चुप रहो। ज़ोहरा ने आंख मारी और ज़ियाम मुंह बनाता रह गया। काली गाड़ी अभी भी इनका पीछा कर रही थी। ज़ोहरा ने ड्रिफ्ट मारी और एक गली में गाड़ी को घुसा दिया। गली में क्यों जा रही हो, फंस जाओगी, तुम्हें उसकी आंखों से ओझल होना है, उसके साथ रेस नहीं लगानी। ज़ोहरा ने ज़ियाम को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। गली ना इतनी खुली थी और ना इतनी तंग। गाड़ी फुल स्पीड से गली में निकल गई। ज़ोहरा ने साइड मिरर से देखा तो काली गाड़ी अभी भी इनके पीछे थी, लेकिन थोड़ी दूर हो गई थी। ज़ोहरा ने गाड़ी को फुल स्पीड में चलाते हुए एक बार फिर ड्रिफ्ट मारी और गली में पार्क हुई दो गाड़ियों के दरमियान अपनी गाड़ी को स्मूथली पार्क कर दिया और गाड़ी की लाइट्स बंद कर दी, ताकि पीछे आने वाली गाड़ी को मालूम ना पड़े। काली गाड़ी आगे को गुजर गई। ड्राइवर ने गाड़ी से चेहरा बाहर निकाल कर देखा तो गली में कुछ नहीं था, वो सुनसान और खामोश थी। आदमी ने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। ज़ोहरा ने ज़ियाम को देखा जो अपना सर पकड़े बैठा था। मुझे मत देखो, अब तुम इस गाड़ी को इस तरह फॉलो करो कि उसको मालूम ना हो कि हम उसके पीछे हैं। हमें उसको फॉलो करना है और देखना है कि वो किस शख्स के पास जाता है। ओके बॉडीगार्ड। ज़ोहरा ने गाड़ी को रिवर्स किया, स्पीड स्लो की और काली गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। वो दूसरी सड़क पर निकल आए थे, जहाँ पर काफ़ी रश था। गाड़ियों की रफ्तार भी तेज़ थी। काली गाड़ी आगे थी और ज़ोहरा की गाड़ी पीछे। दरमियान में एक गाड़ी थी जिसके पीछे ज़ोहरा ने अपनी गाड़ी छुपाई हुई थी। काली गाड़ी को फॉलो करते वो काफ़ी दूर आ गए थे। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार मामूल से तेज़ थी। ज़ोहरा चार गाड़ियों के दरमियान फंस गई। काली गाड़ी आगे निकल गई। तुमने बर्न आउट गेम खेली है कभी? गेम का नाम सुनकर ज़ियाम की आंखें हैरानगी से बड़ी हो गई। अब ये मत कहना तुम वैसे ही गाड़ी चलाने वाली हो। ज़ोहरा मुस्कुराई और ज़ियाम ने अपना सर पीट लिया। आर यू रेडी मिस्टर ज़ियाम इब्तिसाम? ज़ोहरा ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, स्टीयरिंग व्हील को घुमाया और बाईं तरफ गाड़ी मोड़ दी और फिर सीधा। ज़ियाम ने मजबूती से हैंडल पकड़ रखा था और न जाने मुंह में क्या बोल रहा था, शायद वह हिफाजत की दुआएं पढ़ रहा था। ज़ोहरा ज़ियाम को इस तरह देखकर हंस दी। ज़ोहरा सामने गाड़ी है, बचो। सामने गाड़ी को देखकर ज़ियाम चीखा। ज़ोहरा ने गाड़ी को दाएं जाने मोड़ा, स्पीड तेज़ करके सीधी होगी। ज़ियाम ने सुकून का सांस लिया, वो अभी टकराते टकराते बचे थे। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? ज़ोहरा ने ड्रिफ्ट मारी और अब वो दूसरे रोड पर थे। ज़ियाम का सर एक बार फिर टकराया। सॉरी। काली गाड़ी आंखों से बोझल हो रही थी। ज़ोहरा पूरी कोशिश कर रही थी कि वो गाड़ी आंखों के सामने रहे, लेकिन गाड़ियों का रश बढ़ता जा रहा था। ज़ोहरा गाड़ियों को पीछे छोड़ती आगे बढ़ रही थी, लेकिन काली गाड़ी कहीं गायब हो गई। ज़ोहरा ने दाएं बाएं देखा, लेकिन वो गाड़ी नहीं थी। शिट, चला गया वो। ज़ोहरा ने ज़ोर से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। कोई बात नहीं, जाने दो, हम फिर कोई और मंसूबा बना लेंगे। ज़ोहरा का मूड बुरी तरह बिगड़ गया। गाड़ी को वापस अपने घर को जाने वाली सड़क पर रवाना कर दी। गाड़ी में कब्र सी खामोशी छाई हुई थी। ज़ियाम अपने सर को मसल रहा था और ज़ोहरा स्टीयरिंग व्हील को। सॉरी। ज़ियाम ने सर उठाकर ज़ोहरा को देखा। किस लिए? मेरी वजह से हम उस आदमी को नहीं पकड़ पाए। ज़ोहरा ने एक नज़र ज़ियाम को देखा और फिर वापस सड़क पर फोकस हो गई। तुम्हारी वजह से वो कब गायब हुआ है? ये तो दरमियान में गाड़ियाँ आ गई, इस वजह से हम उसको नहीं पकड़ पाए। तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी ज़ोहरा। ज़ोहरा ने कुछ नहीं कहा। अब मुंह बना के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ोहरा ने ज़ियाम को घूरा। वैसे मानना पड़ेगा, गाड़ी तो मच्छी चलाती है। ज़ोहरा हल्का सा मुस्कुरा दी और यहाँ ज़ियाम का मिशन पूरा हुआ। शुक्रिया। गाड़ी को एकदम पीछे से झटका लगा, जिसकी वजह से गाड़ी आगे को हो दी। ज़ोहरा का स्टीयरिंग व्हील पर लगा और ज़ोहरा का सर स्टीयरिंग व्हील पर लगा और ज़ियाम का डैशबोर्ड पर, लेकिन दोनों को चोट नहीं लगी थी। दोनों ने एक साथ एक दूसरे को देखा और फिर दोनों यकायक सीधे हो गए। ज़ोहरा ने साइड मिरर से देखा तो काली गाड़ी पीछे से आ रही थी। कुछ ही सेकंड्स में वो गाड़ी इनके साथ चल रही थी। आदमी ने गाड़ी को ज़ोर से ज़ोहरा वाली साइड पर मारा, जिसकी वजह से ज़ोहरा की गाड़ी तकसीम कनिंदा के साथ जा लगी। ज़ोहरा ने फ़ौरन से गाड़ी को संभाला और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आदमी ने ज़ोहरा को गाड़ी मारी, ज़ोहरा ने भी उसी तरह आदमी की गाड़ी को गाड़ी मारी। काली गाड़ी कुछ फासले पर हो दी, लेकिन वो आदमी एक बार फिर ज़ोहरा के हमरा आ खड़ा हुआ। ये आदमी नहीं बचेगा आज। ज़ोहरा ध्यान से, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ोहरा और आदमी ने एक साथ एक दूसरे की गाड़ी को मारना चाहा, लेकिन वो दोनों साइड आपस में एक साथ लग गई। ज़ोहरा की गाड़ी फंस गई थी। आदमी अपनी पूरी फोर्स के साथ ज़ोहरा की गाड़ी पर प्रेशर डाल रहा था। ज़ोहरा की गाड़ी तकसीम कनिंदा के साथ लगी हुई थी। गाड़ी मस्ती जा रही थी। ज़ोहरा ने गाड़ी को रिवर्स मोड पर किया और गाड़ी पीछे को होती। आदमी की गाड़ी आगे चली गई और ज़ोहरा की गाड़ी पीछे को। ज़ियाम ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाला और काली गाड़ी के पीछे दोनों टायर्स पर चला दी। गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। जल्दी पकड़ो इसको। ज़ोहरा ने सर को हिलाया और आदमी की गाड़ी के पास पहुंच गई। ज़ियाम ने गाड़ी के नीचे शीशे नीचे किए और पिस्तौल आदमी की तरफ तान दी। गाड़ी को फ़ौरन से रोक दो, वरना ये सारी गोलियाँ तुम्हारे दिमाग में उतार दूंगा। आदमी ने गाड़ी नहीं रोकी। ज़ोहरा ने गाड़ी तेज़ की और आदमी की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। आदमी गाड़ी से निकल कर भाग रहा था। ज़ियाम फ़ौरन से गाड़ी से बाहर निकला और आदमी के पीछे भागा। ज़ोहरा ने गाड़ी को कट से मोड़ा और आदमी के सामने जा खड़ी थी। आदमी फंस गया। सामने ज़ोहरा की गाड़ी थी और पीछे ज़ियाम। ज़ोहरा और ज़ियाम दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। ज़ियाम ने आदमी को गिरेबान से पकड़ा और दो मुक्के दे मारे। आदमी के होंठ से खून निकलने लगा। अब
تم شرافت سے سب کچھ بتاؤ گے یا میں تمہارے چہرے کا نقشہ بدل دوں؟ مجھے جانے دو، میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ آدمی ہاتھ جوڑے زیام کو دیکھ رہا تھا۔ زیام نے زور سے آدمی کو زمین پر پھینکا۔ پھر کس کی مرضی سے یہ سب کر رہے ہو؟ آدمی نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا۔ زیام نے ایک اور مکہ آدمی کے منہ پر مارا۔ ابھی بھی نہیں پتا؟ زیام کی آنکھوں میں سختی تھی، چہرہ سپاٹ۔ مجھے واقعی نہیں پتا۔ کچھ دنوں پہلے ایک آدمی نے پیچھے سے میری کمر پر پستول رکھی اور مجھے اس میڈم کی تصویر دی۔ آدمی نے زہرا کی طرف اشارہ کیا اور اس نے کہا کہ اس میڈم پر نظر رکھو، کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، سب اس کو تفصیلی بتاؤں۔ وہ آدمی کون تھا؟ مجھے واقعی نہیں پتا، بس ایک بار ملا تھا، وہ بھی بس میرے پیچھے پستول تانے کھڑا تھا تو میری مڑنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ زیام نے سر کو مسا۔ اب تم اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی کام کرو گے، سمجھے؟ زہرا نے زیام کو دیکھا۔ تم ہمیں کہیں سے بھی اس آدمی کی ساری انفارمیشن لا کر دو گے، خاص طور پر اس آدمی کی جگہ۔ آدمی نے تھوک نکلی۔ سمجھے کہ نہیں؟ زیام نے پستول آدمی کے ماتھے پر رکھ دی۔ جی جی سب سمجھ گیا، جاؤ اب میری نظر تم پر ہے، اب یہ بات مت بھولنا۔ آدمی نے سر کو ہلایا۔ زہرا اور زیام گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی اب زیام چلا رہا تھا۔ پریشان مت ہو، میں دیکھ لوں گا سب، میں پریشان نہیں ہوں۔ زیام نے ایک نظر زہرا کو دیکھا۔ اچھی بات ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ زہرا نے جواب نہ دیا، بس سر کو ہلا دیا۔ زیام نے زہرا کو گھر چھوڑا۔ آج ٹریننگ نہیں ہوگی تو آرام کرو۔ زہرا نے زیام کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ کیا بات ہے، شکر ہے تمہیں بھی ترس آ گیا، جاؤ جاؤ عیش کرو۔ زہرا مسکرا دی۔ زہرا کے لیے اب اگلا مرحلہ بورڈ روم میں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی تجویز پر بورڈ کے اراکین کی رائے مختلف ہو سکتی ہے اور انہیں راضی کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی تجویز پر بھرپور تیاری کی تھی تاکہ وہ ٹھیکیدار کے مطالبات کو سنبھال سکے اور کمپنی کے مالی استحکام کو برقرار رکھتے ہوئے اس مشکل کا حل نکال سکے۔ بورڈ روم میں جب زہرا نے اپنی تجویز پیش کی تو فضا میں تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بورڈ ممبر جناب شاہد نے فوراً زہرا سے رابطہ کیا۔ زہرا، یہ جو تم کہہ رہی ہو وہ ہمیں اس وقت خطرے میں ڈال سکتا ہے، ہم اس قسم کا مالی جوا نہیں کھیل سکتے۔ زہرا نے ایک گہری سانس لی۔ میں اس بات کو سمجھتی ہوں جناب، لیکن ہمیں اس بحران کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ٹھیکیدار کی بات نہ مانی تو پروجیکٹ ختم ہو جائے گا اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ بحث شدت اختیار کر گئی اور کئی اراکین نے زہرا کی تجویز کو رد کر دیا، لیکن پھر جناب اکبر نے اپنے تجربے کی بنیاد پر زہرا کو مخاطب کیا۔ زہرا، تمہیں اپنے والد کے اصولوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ تمہاری تجویز میں خطرہ ہے، لیکن اگر تمہارا یقین ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ زہرا کی آنکھوں میں عزم کی جھلک تھی۔ اس نے اپنے والد کی باتوں کو یاد کیا۔ میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ جب ہم سچائی اور استقامت کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے۔ ہم اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ آخرکار بورڈ نے اس کی تجویز کو منظور کر لیا، مگر صرف معمولی اکثریت سے۔ زہرا کو اس کامیابی کا احساس تو تھا، مگر اسے علم تھا کہ یہ صرف آغاز تھا۔ ابھی اس کے سامنے ٹھیکیدار کی سختی اور پیچیدگیاں تھیں۔ زہرا نے ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف اپنے والد کی بیٹی ہے بلکہ ایک مضبوط قائد بھی ہے جو مشکل حالات میں بہترین فیصلہ لے سکتی ہے۔ لیکن اسے یہ بھی علم تھا کہ آگے آنے والی مشکلات اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو سکتی ہیں اور اسے ہر مرحلے پر اپنی حکمت عملی کو مزید بہتر کرنا ہوگا۔ اس کی جیت ایک آغاز تھا، لیکن اس کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ زہرا بورڈ کے اجلاس سے باہر آئی تو اس کے دماغ میں کئی پیچیدہ سوالات گونج رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ٹھیکیدار فاروق کا رویہ سخت اور لچک سے عاری تھا اور بورڈ نے جو تجویز منظور کی تھی اس کے باوجود اس کا حل ابھی تک مکمل نہیں تھا۔ اس کے سامنے بڑا سوال یہ تھا کہ وہ اس مشکل کو کیسے حل کرے تاکہ پروجیکٹ کا نقصان نہ ہو اور کمپنی کی مالی حالت بھی محفوظ رہے۔ زہرا کا دماغ مسلسل اس مسئلے پر کام کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر قسطوں میں ادائیگی کی تجویز ٹھیکیدار نے مسترد کر دی تو اس کے پاس اور کون سی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے کوئی نیا حل تلاش کرنا ہوگا، لیکن یہ حل ایسی نوعیت کا ہو کہ دونوں فریقوں کے مفادات کو مد نظر رکھا جائے اور کمپنی کی مالیاتی استحکام کو بھی خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ زہرا نے فوراً اپنے مالیاتی مشیر سائم سے دوبارہ ملاقات کا فیصلہ کیا۔ سائم کے پاس اس مسئلے کا کوئی نیا حل ہو سکتا تھا اور زہرا کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی اگلی چال سوچ سمجھ کر چلے۔ سائم، ہمیں فوراً اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ زہرا نے سائم سے ملاقات کی۔ ٹھیکیدار فاروق نے ہماری تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ اب ہمیں کوئی ایسا حل تلاش کرنا ہے جس سے پروجیکٹ بھی بچ جائے اور کمپنی کے مالی مسائل بھی مزید بڑھنے سے بچیں۔ سائم نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ ہمیں اس وقت دو اہم چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں فاروق کو کسی قانونی معاہدے کے تحت قائل کرنا ہوگا تاکہ وہ قسطوں میں ادائیگی پر راضی ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں بورڈ کے اراکین کو ایک مالی حکمت عملی کرنی ہوگی جو اس بات کو یقینی بنائے کہ کمپنی مالی طور پر اس صورتحال کو سنبھال سکے۔ زہرا نے بغیر کسی دیری کے فوراً اس مشورے پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھانا ہوگا۔ اس نے سب سے پہلے فاروق کے ساتھ ایک نیا معاہدہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا جس میں وہ اسے قسطوں میں ادائیگی کی پیشکش کرے گی، مگر ساتھ ہی اس معاہدے میں ایک اور عنصر شامل کیا جو فاروق کو یہ یقین دہانی کرائے گا کہ باقی رقم اس کی طرف سے مکمل کام کرنے کی صورت میں ادا کی جائے گی۔ زہرا نے تھوڑی دیر بعد فاروق سے ملاقات کے لیے وقت طے کیا۔ اس کے ذہن میں اس بات کا واضح خاکہ تھا کہ اب وہ کیا پیشکش کرے گا۔ جب فاروق اس کے سامنے آیا تو اس کا چہرہ تناؤ سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں سختی تھی، لیکن زہرا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے نئے معاہدے کی پیشکش شروع کی۔
فاروق صاحب، میں جانتی ہوں کہ آپ کو فوری رقم کی ضرورت ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایک نیا معاہدہ کریں۔ اس میں آپ کو قسطوں میں ادائیگی پیش کی جائے گی اور یہ رقم آپ کو مکمل کرنے کی بنیاد پر ملے گا۔ اس طرح آپ کو نہ صرف ادائیگی ملے گی بلکہ ہمیں قانونی طور پر بھی محفوظ رہنے کا موقع ملے گا۔ فاروق نے زہرا کی پیشکش سنی اور پھر چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر شک کی جھلک تھی، لیکن اس نے کچھ وقت سوچا اور زہرا کو مخاطب کیا۔ زہرا، یہ معاہدہ مجھے پسند نہیں آیا، مجھے فوراً پیسہ چاہیے ورنہ پروجیکٹ کو روکنا پڑے گا۔ زہرا نے تحمل سے اس کا جواب سنا۔ فاروق صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو فوری رقم کی ضرورت ہے، مگر اگر ہم اس معاہدے پر بات کریں تو ہم دونوں کو فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ہم آپ کو وقت پر پیسہ فراہم کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں قانونی تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ یہ بات کرتے ہوئے زہرا نے اپنا آخری پتا پھینکا۔ میں نے بورڈ کو قائل کر لیا ہے کہ ہم اس حل پر عمل کریں گے۔ اس طرح آپ کو پیسہ ملے گا اور کمپنی کے لیے بھی مالی لحاظ سے محفوظ رہے گا۔ فاروق نے گہری سانس لی۔ اچھا، تمہاری باتوں میں وزن ہے، لیکن اس معاہدے میں جو قانونی تحفظ ہے وہ مجھ تک پہنچنا ضروری ہے۔ مجھے ایک مکمل قانونی دستاویز چاہیے جس سے میں مطمئن ہو سکوں۔ زہرا نے اس کی بات سنی۔ ہم اس دستاویز کو تیار کریں گے اور آپ کو جلدی ہی فراہم کر دیں گے۔ اس سے فیصلہ کیا کہ وہ فوری طور پر اپنی قانونی مشیر سے مدد لے گی تاکہ اس معاہدے کو بالکل ٹھیک اور محفوظ بنایا جا سکے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج سوا نیزے پر تھا۔ بزرگ لوگ گھروں کے باہر دھوپ میں کرسی پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سردیوں کے یہی تو مزے ہوتے ہیں، لوگ دھوپ میں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور خوب باتیں کرتے ہیں، آپس میں وقت گزارتے ہیں، ایک ساتھ چھتوں پر بیٹھ کر مختلف پھل کھاتے ہیں۔ آج زہرا لنچ کے بعد سیدھا گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ گھر کے پاس گاڑی روکے وہ گاڑی سے نکل رہی تھی کہ سامنے محلے کی ایک عورت چادر لیے اپنی بیٹی کے ہمراہ جا رہی تھی۔ زہرا ان کو دیکھ کر رک گئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ عورت زہرا کو دیکھ کر مسکرائی۔ زہرا نے بیٹی سے ہاتھ ملایا۔ وعلیکم السلام زہرا، کیسی ہو؟ عائشہ کیسی ہے؟ الحمدللہ آنٹی جی، سب ٹھیک ہے۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ زہرا نے ان کے حلیے سے اندازہ لگایا۔ چادر لیے ہاتھ میں پرس پکڑے وہ کھڑی تھیں۔ ہاں بچے، یہ مزار تک جا رہے ہیں۔ زہرا کے چہرے پر الجھن بڑھی۔ مزار پر کیوں؟ آنٹی زہرا کے تھوڑے قریب آئیں۔ یہ جو میری بیٹی ہے نا، اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو بس وہیں پر ایک پیر بیٹھتا ہے، اس کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ زہرا نے بہووں کو آپس میں ملایا۔ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ زہرا کی بات سنتے ہی عورت کے چہرے پر سے مسکراہٹ جھٹکے سے غائب ہو گئی۔ تمہیں کیا پتا ہو ان سب چیزوں کے بارے میں؟ ہمارے بہت پرانے جاننے والے پیر ہیں، بڑی شفا ہے ان کے ہاتھوں میں۔ میری نند کے ہاں جب بچہ نہیں ہو رہا تھا تب میں اس کو بھی وہاں لے کر گئی تھی اور کچھ ہی مہینوں میں اس کی گود بھر گئی تھی۔ اور میں کون سا اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مان رہی ہوں جو تم شرک کر رہی ہو؟ زہرا نے سر کو نفی میں ہلایا۔ لڑکی، شرک اسے کہتے ہیں جب ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مانتے ہیں، یہ تو بس ذرائع ہیں۔ آنٹی، آپ کو شرک کی صفات کے بارے میں علم نہیں ہے کیا؟ آپ نہیں جانتی کہ شرک کی تیسری صفت کون سی ہے؟ شرک کی تیسری صفت ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ جانتی ہیں یہ کیا ہوتی ہے؟ جو چیز ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے وہ ہم کسی اور سے مانگتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھولی پھیلائے، کسی اور کے سامنے گر گرائے، یہ سب ہمیں اللہ کے سامنے کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کے سامنے۔ اللہ نے ہمیں بنایا اور اللہ ہی ہمیں اولاد دینے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وما یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو کچھ اس سے کم ہے اسے جسے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ کھلا گمراہی میں پڑا۔ ہمارا جو کلمہ جس کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں اسے صرف پڑھنا نہیں ہے، زبانی یہ یقین رکھنا ہے کہ ہم صرف اللہ سے امید رکھتے ہیں، ہر ایک چیز کا وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، تب ہی ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کا تو مطلب ہے کہ جو انسان نہیں کر سکتا وہ اللہ کر سکتا ہے۔ خالق اسی کو کہتے ہیں کہ وہ تخلیق کرتا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کے نصیب میں اولاد ہے تو اللہ اس کو دے دے گا، اور اگر نہیں ہے تو چاہے آپ دنیا کے آخری کونے میں بھی کیوں نہ چلی جائیں، آپ کی بیٹی کی قسمت میں اولاد نہیں ہوگی۔ انسان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سب کچھ اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، کوئی اور وہ کام کرنا چاہے بھی تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں اپنے ساتھ دوسروں کے بھی قبر بھاری کر رہے ہیں؟ اور تم؟ زہرا کا چہرہ اب ان کی بیٹی کی طرف تھا۔ تم تو پڑھی لکھی ہو، یہ سب جانتے ہوئے بھی چپ کیے ہوئے ہو۔ تم اچھے سے جانتے ہو یہ مزاروں پر جانا، یہ پیروں سے مانگنا سب شرک میں ہے، پھر بھی۔ بیٹی کے کچھ بولنے سے پہلے عورت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم میری بیٹی کو مت بھٹکاؤ، اپنا کام کرو، جاؤ دفتر جاؤ، اپنے کاغذوں پر کام کرو، یہاں لوگوں کو مت بھٹکاؤ، چلو بسمہ۔ عورت اپنی بیٹی کو لیے آگے کو بڑھ گئی۔ زہرا نفی میں سر ہلائے ان کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اماں، وہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ واقعی شرک ہے۔ عورت رک گئی اور زور سے بیٹی کی بازو کو دبایا۔ تمہیں اولاد چاہیے ہے یا نہیں؟ وہ آج کل کی لڑکی ہے، کھلے دماغ کی، اور ان چیزوں کو کہاں مانتی ہے۔ وہ بہت اچھے سے جانتی ہے لوگوں کے دماغوں سے کیسے کھیلنا ہے، ان کو کیسے بھٹکانا ہے۔ تم اس کی باتوں کو نظر انداز کرو، اپنی اولاد کے بارے میں سوچو۔ اگر تمہارے ہاں اولاد نہ ہوئی تو تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے دے گا، پھر اچھی رہو گی؟ طلاق کے بعد تم اس کے ساتھ جا کر رہو گی، لوگ جینے نہیں دیں گے، پانچ کہیں گے تمہیں۔ بسمہ نے کچھ نہیں کہا، اسے اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر لگا۔
زہرا اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال سیدھے کر رہی تھی۔ عورت کی باتیں اب بھی اس کے دماغ میں چل رہی تھیں۔ زہرا کے چہرے سے بے بسی واضح نظر آ رہی تھی۔ لوگ یہ سب جاننے کے باوجود ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں اللہ؟ زہرا کی آنکھ سے آنسو نکل کر بالوں میں گم ہو گیا۔ لوگ اپنی آخرت خود کیوں برباد کریں اللہ؟ انہوں نے اپنی آنکھوں پر کیوں پٹی باندھی ہوئی ہے؟ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ کس حد تک جا رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، پھر بھی جب آپ نے قرآن میں شرک کے بارے میں واضح الفاظ میں سب کچھ بیان کیا ہے، پھر بھی لوگ اندھے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے خود کو جان بوجھ کر اندھا بنایا ہوا ہے۔ بعض اوقات آپ لوگوں کو جتنا مرضی سمجھا لو، جتنا مرضی ان کے سامنے دلیلیں پیش کر لو، قرآنی آیات پیش کر دو، حدیثیں سامنے رکھ دو، وہ نہیں مانتے۔ انہوں نے وہی کرنا ہے، وہی ماننا ہے جو ان کا دل کہتا ہے۔ سچ بات تو سمجھنے جانتے ہوئے بھی وہ انکاری ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھ کر ہمیشہ ایک ہی آیت ذہن میں آتی ہے، سمن بکمن امجن فہم لا یرجعون، یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ زہرا نے بے بسی بھری آہ بھری اور لیپ ٹاپ کھولے اپنے پروجیکٹ پر کام کرنے لگی۔ زہرا ایک معاہدے پر کام کر رہی تھی جو اس کو فاروق کو صبح پیش کرنی تھی۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ پہنے لیپ ٹاپ پر مہارت سے زہرا کی انگلیاں چل رہی تھیں۔ یہ پروجیکٹ اس کے گلے کا پھندا بنا ہوا تھا جس کو اس نے اب ہر حال میں اپنے گلے سے اتارنا تھا۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی لیکن زہرا اب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ پاس کافی کے 4 خالی مگ پڑے تھے جو وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً پی رہی تھی۔ کافی دیر سے اسکرین کے سامنے بیٹھنے سے اب زہرا کی آنکھیں درد ہونے لگی تھیں، کمر میں بھی اب درد کی لہر دوڑی تھی۔ بالآخر لیپ ٹاپ پر چلتی زہرا کی انگلیاں رک گئیں۔ جو معاہدہ اس نے صبح پیش کرنا تھا وہ مکمل ہو گیا تھا۔ زہرا نے سکون بھری سانس لی، لیپ ٹاپ کو بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح ٹریننگ کے بعد زہرا سیدھا فاروق کے پاس گئی۔ زہرا نے فاروق کو اب ایک مکمل قانونی معاہدہ پیش کیا جس میں قسطوں کی ادائیگی کی تفصیلات اور کام کی مکمل ترسیل کے بعد باقی رقم کی ادائیگی شامل تھی۔ یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے مفاد میں تھا اور ساتھ ہی کمپنی کے مالی استحکام کو بھی تحفظ فراہم کرتا تھا۔ فاروق نے آخرکار معاہدہ قبول کیا اور باقاعدہ دستخط بھی کر دیے۔ زہرا کے چہرے پر اس وقت فاتحانہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لوگوں کو روک روک کر بولے کہ اس کے اتنے دنوں کی محنت کا پھل آج اس کو موصول ہو گیا ہے۔ زہرا نے بورڈ کے اراکین کو اس کامیابی کے بارے میں بتایا اور چہرے پر دنیا جہان کی مسکراہٹ سجائے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے ایک بار پھر انہیں یقین دہانی کروائی کہ اس معاہدے کے تحت پروجیکٹ کو مزید مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا اور کمپنی کی مالی حالت بھی اس سے بہتر ہو جائے گی۔ زہرا نے اس تجربے سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی وہ اپنے والد کے اصولوں پر قائم رہ کر ایک مشکل مسئلے کا حل نکال سکتی ہے۔ اس کے لیے یہ کامیابی صرف ایک شروعات تھی کیونکہ اس کا سفر ابھی جاری تھا۔ ابھی اس کو کمپنی کے لیے، خود کے لیے بہت کچھ کرنا اور سہنا تھا جس کے لیے اب وہ مکمل تیار تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس نے ایک اہم قدم اٹھایا ہے جو اس کی قیادت کے سفر کی مضبوط بنیاد بنے گا۔ اس دن کے بعد مارکس ٹاور پروجیکٹ نے دوبارہ رفتار پکڑ لی۔ سردیوں میں مغرب کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، راتیں ٹھنڈی ہونے لگتی ہیں، لوگ اپنے گھروں کو واپس آنے لگتے ہیں۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ زیام، زہرا اور عائشہ اس وقت لاہور کے مشہور ریسٹورینٹ میں بیٹھے ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے۔ یہ محفل زہرا کی پہلی کامیابی پر لگائی گئی تھی جس میں وہی لوگ شامل تھے جو دل سے زہرا کی کامیابی پر خوش تھے۔ زیام اور عائشہ، بس یہ دونوں، اور کوئی نہیں۔ کہتے ہیں ایک انسان کی مخلصی آپ کو تب معلوم پڑتی ہے جب وہ خوشی میں آپ کے ساتھ شریک ہو، کیونکہ غم میں تو ہر کوئی شریک ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے پر گزرے ہوئے وہی وقت کو یاد کر کے غمگین ہو جاتے ہیں اور یہ سب سوچ کر وہ آپ کے غم میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن خوشی میں ہر کوئی شریک نہیں ہوتا۔ لوگوں کے دلوں میں حسد، بغض، کینہ جنم لینے لگتا ہے اور انہی سب چیزوں کو لے کر وہ آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہو پاتے۔ کھانا اچھا تھا بہت۔ کھانے کا آخری لقمہ لیتے ہوئے زیام نے دونوں کی طرف دیکھا۔ ہاں، ظاہر ہے فری کا کھانا ہر کسی کو اچھا ہی لگتا ہے۔ زہرا کا لہجہ نہ سخت تھا اور نہ ہی نرم، اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ بالکل ایسی بات ہے، کسی اور کے پیسوں سے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ زیام کے لہجے میں بھی زہرا کی طرح شرارت تھی۔ دونوں ہنس دیے۔ مجھے چائے پینی ہے۔ دونوں نے گردن موڑ کر عائشہ کو دیکھا جو کہ چہرے پر بلا کی معصومیت سجائے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ زیام نے ہاتھ اٹھائے ویٹر کو بلایا اور 1 کپ چائے اور 2 کپ کافی کا آرڈر دیا اور دوبارہ دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم دن میں کتنی بار چائے پیتی ہو عائشہ؟ زہرا نے ایک نظر زیام کو دیکھا اور ایک نظر عائشہ کو۔ مت پوچھیں، چائے کی دیوانی ہے یہ، عائشہ کی جگہ زہرا نے جواب دیا۔ بہن کی بات سنے عائشہ مسکرا دی۔ بالکل، چائے میرا پہلا پیار ہے، میں دن میں کوئی 4 بار تو چائے پی ہی لیتی ہوں۔ دونوں نے بھویں اچکائیں۔ توبہ میرے اللہ! ہاتھ میں ٹرے پکڑے ویٹر ان کی ٹیبل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چائے کا کپ عائشہ کی طرف اور کافی کا کپ زیام کی طرف بڑھایا۔ زہرا کی طرف کپ بڑھاتے ہوئے کپ انڈل گیا تھا۔ زیام نے فوراً سے دونوں ہاتھوں کو دعا کی صورت میں بنا کر زہرا کے ہاتھوں کے اوپر کر دیا جس کی وجہ سے ساری کافی زیام کے ہاتھوں میں گر گئی۔
زہرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، اتنا کہ دل کی دھڑکنے کی آواز کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ زہرا نے فوراً سے ٹیشو سے زیام کے ہاتھ صاف کیے جو کہ سرخ ہو رہے تھے۔ زیام نے غصے بھری نگاہوں سے ویٹر کو دیکھا جس کے ہاتھ پوری طرح کانپ رہے تھے۔ ویٹر کو اینزائٹی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپے اور کافی گر گئی۔ زہرا نے ویٹر کی حالت سمجھتے ہوئے اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ تم نے کیوں ہاتھ آگے کیے؟ زہرا نے مزید ٹیشو زیام کی طرف بڑھایا۔ اتنا اچھا کھانا کھلایا تم نے تو کیسے تم پر کافی گرنے دے سکتا تھا؟ زہرا نے زیام کی طرف دیکھا جو کہ اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے یہ کھانا خود تو بنا کر نہیں کھلایا۔ زیام سر جھکائے مسکرا دیا۔ ایک ہی بات ہے، اور ویسے بھی تم نے انہی ہاتھوں سے بل دینا ہے تو یہ ہاتھ خراب ہوئے اچھے تھوڑی نہ لگنے تھے۔ زہرا نے سو ڈن وتھ جو والی نگاہوں سے زیام کو گھورا جس پر زیام ہنس دیا۔ زیام نے ایک کافی کا مگ زہرا کے سامنے رکھ دیا۔ پی لو، یہ تمہاری ہے، تم پی لو، میرا موڈ نہیں ہے۔ زیام نے اپنا جلا ہوا ہاتھ اٹھایا۔ میں پی چکا ہوں، دیکھو تم پی لو۔ میں جانتا ہوں زہرا شہریار کڑوی کافی کی کس قدر شوقین ہے، اور ویسے بھی ابھی تم نے گھر جا کر آفس کا کام بھی کرنا ہے تو اس کے لیے انرجی بھی تو چاہیے۔ زہرا نے عائشہ کو دیکھا اور پھر بھویں اسکائے زیام کی طرف دیکھا۔ بڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے وہ مسکرائی۔ زہرا کی بات پر زیام سر پھینکے ہنسنے لگا۔ استغفر اللہ۔ زیام کا موبائل چمکا، اسکرین کھولے، ابھرا ہوا میسج پڑا۔ ایک پل کو چہرے پر سے سایہ لہرایا، فون کو واپس بند کیے زیام اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ تم دونوں فارغ ہو کر گھر چلی جانا اور اپنی لوکیشن آن رکھنا، میں بل کی ادائیگی کر کے اپنے سینٹر چلا جاؤں گا۔ زہرا کے چہرے پر الجھن واضح ہوئی۔ تم کیوں بل دو گے؟ دعوت تو میری طرف سے تھی نا؟ زیام نے سر کو ہاں میں ہلایا۔ ہاں میں جانتا ہوں تمہارے پاس بہت پیسہ ہے لیکن اس کو بچا کر رکھو، کمپنی میں کام آئے گا۔ زیام آگے کو بڑھ گیا اور زہرا نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ ایسا کوئی موقع نہیں تھا جس میں یہ دونوں ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں، جہاں موقع ملتا تھا وہیں شروع ہو جاتے تھے۔ زہرا عائشہ کو لیے شہریار منزل کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے 1 بجے ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، لوگ اپنے گھروں میں نیند کی وادیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ زہرا لیمپ چلائے، پاس کافی کا مگ رکھے، کمبل کو اپنے اوپر اوڑھے، گود میں لیپ ٹاپ رکھے ہوئے تھے۔ پورے کمرے میں قبر سی خاموشی تھی، صرف زہرا کے لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیوں کی آواز آ رہی تھی۔ راتوں کو دیر تک کام کرنے کی اب اس کو عادت ہو چکی تھی، دن بدن وہ کام سے ایڈکٹ ہوتی جا رہی تھی۔ زہرا نے بے دہانی میں سائڈ ٹیبل سے کافی کا کپ اٹھائے، ہونٹوں تک لگایا، لیپ ٹاپ پر مسلسل مہارت سے چلتی انگلیاں ایک بار کو رک گئیں۔ میں جانتا ہوں زہرا شہریار کڑوی کافی کی کس قدر شوقین ہے، اور ویسے بھی ابھی تم نے گھر جا کر آفس کا کام بھی کرنا ہے تو اس کے لیے انرجی بھی تو چاہیے۔ زہرا نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ کو دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ کو۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ پاگل آدمی۔ کئی منٹ تک وہ زیام کی بات کو یاد کیے یوں ہی مسکراتی رہی، لیکن پھر سر کو جھٹکے مگ کو واپس رکھے دوبارہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگی۔ تہجد کی اذانیں ہونے لگی تھیں۔ کام کرتے دوران زہرا کو وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا، کب شام سے رات اور رات سے صبح ہو گئی۔ زہرا کا موبائل ایک پل کو چمکا، شاید کسی کا میسج تھا۔ زہرا نے موبائل اٹھا کر اسکرین کو دیکھا تو کھڑوس آدمی جگمگا رہا تھا۔ زہرا نے زیام کا میسج کھولا اور پل بھر کو اس کی دنیا ساکت ہو گئی۔ مجھے تمہارے والدین کی گاڑی مل گئی ہے، صبح آفس مت جانا، میرے ساتھ جانا ہے تمہیں۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک ریلا سا پھنسا۔ مجھے تمہارے والدین کی گاڑی مل گئی ہے، مجھے تمہارے والدین کی گاڑی مل گئی ہے، مجھے تمہارے والدین کی گاڑی مل گئی ہے۔ زیام کے یہ الفاظ کسی ٹرانس کی طرح زہرا کے دماغ میں چلنے لگے۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر زہرا کی جھولی میں گرنے لگے تھے۔ امی، ابو، کہاں چلے گئے آپ دونوں؟ کیوں تنہا کر دیا مجھے؟ آپ کو مجھ پر ذرا ترس نہیں آیا؟ آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ مجھے آپ دونوں کی بہت یاد آتی ہے، آپ دونوں پلیز واپس آ جائیں، بس ایک بار آ کر مجھے سینے سے لگا لیں، میں آپ دونوں کو زور سے گلے لگا کر بے انتہا رونا چاہتی ہوں۔ زہرا اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ پیٹ سے لے کر جوانی تک اولاد ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان کے جانے کے بعد ان کی کمی محسوس کرنا یہ ایک قدرتی جذبے ہوتے ہیں۔ زیام کے میسج کو وہ کوئی 100 بار پڑھ چکی تھی۔ والدین کی موت اولاد کی زندگی میں ایک بڑی خلا پیدا کر دیتا ہے۔ کسی اپنے کی موت کی اداسی تو رہتی ہے، لیکن ماں باپ کی موت کی اداسی تا عمر اولاد کے ساتھ رہتی ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ کم لگتی ہے، لیکن اندرونی طور پر یہ اداسی بڑھتی جاتی ہے، شدت اختیار کر جاتی ہے۔ ماں باپ کے بعد اولاد تنہا ہو جاتی ہے، اور پھر ان کی یادیں، ان کے ساتھ گزرے لمحات ذہن میں ابھرنے لگتے ہیں، اور پھر غم کا تسلسل شروع ہو جاتا ہے۔ اولاد کو ہر جگہ اپنے ماں باپ نظر آتے ہیں، ان جگہوں پر جہاں انہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارے ہوتے ہیں، خاص طور پر گھر میں۔ گھر پر جگہ جگہ ماں باپ کا لمس محسوس ہوتا ہے۔ میں اب تھک چکی ہوں اس روزمرہ کی زندگی سے، میں بہت تھکی ہوں امی ابو، ایک بار واپس آ جائیں، ایک آخری بار۔ روتے روتے زہرا وہیں پر سو گئی۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے وہ صبح ٹریننگ کے لیے اٹھ نہیں پائی تھی۔ عائشہ زہرا کو جگانے کے لیے آئی، لیکن زہرا کو یوں بے ترتیب سوتا دیکھ کر جگا نہیں لا سکی۔ زہرا بیڈ کے درمیان میں بیٹھی، گود میں لیپ ٹاپ رکھے، پورے بستر پر آفس کے پیپرز بکھرے پڑے تھے۔ عائشہ کو بے اختیار زہرا پر ترس آیا۔ پیپرز کو ایک فائل میں سمیٹ کر لیپ ٹاپ کو بند کیے، زہرا کے موبائل سے الارم کو بھی بند کیے، خاموشی سے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے، سورج سوانح حصے پر تھا، سورج کی کرنیں زہرا کے کمرے کو روشن کر رہی تھیں۔ زہرا کا فون مسلسل بجی جا رہا تھا۔
پاس پڑے فون سے مسلسل آواز آنے کی وجہ سے زہرا کی آنکھ کھل گئی۔ زہرا نے ادھ کھلی آنکھوں سے موبائل پکڑا اور اسکرین کو دیکھا تو کھڑوس آدمی کالنگ لکھا رہا تھا۔ زہرا نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی، وقت پر ایک نظر دوڑائی اور فون کان کو لگایا۔ کہاں ہو تم؟ میں پچھلے 1 گھنٹے سے تمہارے گھر کے باہر کھڑا پاگلوں کی طرح یہاں وہاں چکر لگا رہا ہوں۔ لوگ مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گزر رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے میں تمہارا بوائے فرینڈ ہوں۔ زیام کی آواز میں غصہ تھا اور اس کا غصہ جائز بھی تھا۔ زہرا نے اپنی زبان دانتوں کے نیچے تھی اور فوراً بیڈ سے نیچے اتری۔ مجھے 10 منٹ دو، میں آ رہی ہوں۔ ایک ہاتھ سے فون کو پکڑے تو دوسرے ہاتھ سے الماری میں ایک سوٹ نکالے وہ باتھ روم کی طرف بھاگ گئی۔ 10 منٹ کا مطلب 10 منٹ ہی ہونا چاہیے، وہ یہ کہتا فون بند کر چکا تھا۔ جتنی جلدی ہو سکے زہرا تیار ہوتے ہی گھر سے باہر نکلی۔ سامنے وہ منہ پھلائے سینے پر ہاتھ باندھے کسی ناراض محبوبہ کی طرح کھڑا تھا۔ سوری، زیام کچھ نہ بولا، بس زہرا کے لیے وہ دروازہ کھول دیا۔ زہرا بغیر کچھ کہے فوراً سے بیٹھ گئی۔ رستہ طویل تھا اور ساتھ بیٹھا شخص ناراض۔ سوری، میں نے الارم لگائے تھے لیکن نہ جانے کیوں وہ بجے ہی نہیں اور پھر میری آنکھیں نہیں کھلی۔ زیام نے کچھ نہیں بولا۔ زہرا کے دل کو نہ جانے کچھ ہوا۔ اس کو زیام کا یوں اسے نظر انداز کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے لڑے، اسے باتیں سنائے، اس پر غصہ کرے، لیکن ایسے خاموش نہ رہے، ایسے اسے نظر انداز نہ کرے۔ دیکھو تم ایسے ناراض مت ہو، میں نے واقعی جان بوجھ کر یہ نہیں کیا۔ دوسری طرف سے جواب میں صرف خاموشی موصول ہوئی۔ زہرا اب رو دینے کی تھی۔ دیکھو اب اگر تم نہ بولے تو میں رو دوں گی۔ زیام نے بے اختیار گردن کو موڑے زہرا کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں واقعی آنسو تھے۔ کتنی ڈرامے باز ہو تم، زہرا ہنس دی۔ بالآخر وہ بول پڑا، تمہیں پتہ ہے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ لوگوں کی نظریں اتنی عجیب تھیں۔ زہرا بس مسکراتے ہوئے زیام کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی خاموش نہیں لگتا تھا، وہ اس پر غصہ کرتا، اس کو تنگ کرتا ہی اچھا لگتا تھا۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کی خاموشی ہمیں مار دیتی ہے، چاہے وہ کچھ وقت کے لیے کیوں نہ ہو۔ ہماری زندگی میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی خاموشی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ ہمیں بولتے ہوئے پیارے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ان کو سننا چاہیے۔ دونوں کی نوک جھونک ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ 1 گھنٹے کا سفر پل بھر میں ہی گزر گیا۔ تقریباً 12 بجے وہ اپنی منزل تک پہنچے۔ آس پاس کی جگہ سنسان تھی، سڑک کے دائیں بائیں جنگل تھا۔ زیام نے سڑک کی دائیں جانب گاڑی کو روک دیا۔ سڑک خالی تھی، کوئی ایک آدھ گاڑی 5 منٹ کے بعد شاید گزرتی۔ زیام نے زہرا کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور باہر آنے کا اشارہ کیا۔ زہرا کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ جس گاڑی میں اس کے والدین کو بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا، کیا وہ اس گاڑی کو دیکھ سکتی تھی؟ کیا اس میں اتنی ہمت تھی؟ کیا وہ اتنی بہادر ہو گئی تھی؟ زہرا کے دماغ میں سوال گڑمٹ کرنے لگے۔ زہرا نے ایک نظر زیام کو دیکھا اور گاڑی سے باہر نکل گئی۔ زہرا کے چہرے سے بے بسی واضح نظر آ رہی تھی۔ زیام زہرا کو یہاں لانا نہیں چاہتا تھا، لیکن وعدے کی وجہ سے اس کو یہاں لانا پڑا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زہرا کو یوں لگے کہ وہ اس سے، اس کے ماں باپ سے ریلیٹڈ چیزیں چھپا رہا ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ زہرا کچھ نہیں بولی، بس ہلکا سا سر کو ہلا دیا۔ زیام نے گاڑی سے ایک چھوٹا سا اسٹرولر نکالا، اس کا ایک حصہ اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرا حصہ زہرا کو پکڑنے کا بولا۔ رستہ خراب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ورنہ گر جاؤ گی۔ زہرا نے زیام کی تاکید کے مطابق اسٹرولر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زیام اپنی لمٹس اچھے سے جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا رستہ خراب ہے اور زہرا کبھی بھی خود کو بچانے کے لیے زیام کا ہاتھ نہیں پکڑے گی، اس لیے اس نے اسٹرولر کا ایک حصہ خود پکڑا اور دوسرا حصہ زہرا کو پکڑا دیا، جس طرح نہ وہ گرتا اور نہ ہی زہرا۔ مرد اور عورت دونوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ان کے درمیان کتنی دوری ہونی چاہیے، دونوں کو اپنی اپنی لمٹس معلوم ہونی چاہیے، دونوں کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کون سی حرکت کی وجہ سے آپ کے ساتھ کھڑا شخص غیر آرام دہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی موجودگی سے کوئی غیر آرام دہ محسوس کرتا ہے تو آپ کو چاہیے وہاں سے چلے جاؤ، اپنا رستہ الگ کر لو۔ زیام گاڑی کو اچھے سے لاک کر رہا تھا اور زہرا آس پاس بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ کسی چیز کو تلاش کر رہی تھی لیکن وہ اسے مل نہیں رہی تھی۔ تم نے جو مجھے فوٹیج بھیجی تھی وہ کہاں سے ریکارڈ کی گئی تھی؟ مجھے تو دور دور تک جہاں کوئی CCTV کیمرہ نظر نہیں آ رہا۔ زہرا کی بات سنتے ہی زیام کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ زیام ایک پل کو سیدھا ہوا، چہرہ زہرا کی جانب موڑا اور سر کو خم دیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ زیام زہرا کو لیے سڑک کی دوسری طرف آیا اور ایک چراغاں کھمبے کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ زہرا نے کھمبے کو بہت غور سے دیکھا لیکن اس کو وہاں پر کچھ نہیں ملا۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے، کیا دکھانا چاہ رہے ہو؟ زہرا کے چہرے پر سے الجھن کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ غور سے دیکھو زہرا، وہ بائیں جانب 10 سے 15 سینٹی میٹر کا نکاتی کیمرہ لگا ہوا ہے۔ زہرا آنکھوں کو چھوٹے کیے کیمرہ تلاش کر رہی تھی۔ کچھ سیکنڈز کی مشقت کے بعد وہ اس کو بالآخر مل گیا۔ ہاں وہ؟ زہرا نے کیمرے کی طرف اشارہ کیا جس کو دیکھ کر زیام نے سر حامی ہلا دیا۔ ہاں، ان کو نکاتی کیمراز کہتے ہیں۔ پتہ ہے ان کی خصوصیت کیا ہے؟ زہرا نے بے ساختہ سر کو نفی میں ہلا دیا۔ جب بھی یہ کوئی حرکت محسوس کرتے ہیں تو ریکارڈنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی سنسان جگہ پر ہر روز کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا ہوتا ہے یا کروایا جاتا ہے، اس لیے کیمراز لگائے جاتے ہیں۔ زہرا نے بھویں اچکائیں جس کی وجہ سے اس کے ماتھے پر لکیریں ابھر گئیں۔ کروایا جاتا ہے مطلب؟ زیام نے ایک نظر زہرا کو دیکھا اور پھر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ جیسے تمہارے والدین کا کروایا گیا ہے۔ اور یہاں زہرا خاموش ہو گئی۔ جہاں ابھی ہماری گاڑی کھڑی ہے بالکل اسی جگہ تمہارے والدین کو قتل کیا گیا تھا اور اس کیمرے سے سب کچھ ریکارڈ کیا گیا تھا۔
ज़ोहरा गाड़ी को खाली निगाहों से देख रही थी। मज़ीद कुछ कहना ज़ियाम को मुनासिब न लगा। सर को नीचे किए ज़ियाम वापस दूसरी तरफ चल दिया। ज़ोहरा ने आंख से निकला आंसू साफ़ किया और ज़ियाम के पीछे चल दी। तुम ठीक हो? अपनी मंजिल की तरफ चलें? ज़ोहरा ने सांस खारिज किया और जंगल की तरफ भर दिए। जैसे ही वो दोनों जंगल में बढ़े, एक गाड़ी ज़ियाम की गाड़ी के पीछे आ खड़ी हुई। एक आदमी गाड़ी में बैठा था और दूसरा जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था गाड़ी से बाहर निकलकर ज़ियाम की गाड़ी के पास आया। गाड़ी को खोलने की कोशिश की लेकिन वो लॉक थी। आदमी ने जेब से एक चाबी निकाली और क्लिक, गाड़ी खुल गई। दोनों बेहद एहतियात से कदम आगे बढ़ा रहे थे। जगह ऊंची नीची थी, कदम बेकाबू होकर फिसल सकते थे। दरख्तों की मोटी मोटी जड़ें चारों तरफ किसी जाल की तरह फैली हुई थीं। पौधों और मिट्टी की खुशबू सुकून बख्श साबित हो रही थी। स्ट्रोलर को मजबूती से पकड़े वो दोनों आराम आराम से चल रहे थे। शहरयार की गाड़ी को जंगल में छुपा दिया गया था ताकि कोई सबूत तलाश ना कर सके। तुमने झूठ बोला था ना रात को? स्ट्रोलर दरख्त का सहारा लेते वो आगे को बढ़ रहे थे। कौन सा झूठ? एक पल को ज़ोहरा को देखा, फिर वापस चलने लगा। यही कि तुम सेंटर जा रहे हो, तुम्हें किसी का मैसेज आया और तुम उठ खड़े हुए। क्या गाड़ी की वजह से था ये सब? ज़ोहरा ज़ियाम की पुश को देखते बोल रही थी। हाँ, जवाब मुख्तसर था। तुम्हें कैसे पता चला कि गाड़ी यहाँ पर है? ज़ियाम रुक गया। मैं रोज़ रात को यहाँ आता हूँ ज़ोहरा, रोज़ यहाँ की एक एक चीज़ को खोजता हूँ, इस उम्मीद से कि एक दिन मुझे कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जो हमें कातिलों तक ले जाएगा। मैंने कुछ लोगों को भी यहाँ खोजने के लिए लगाया हुआ था और रात को इन्हीं का मैसेज आया कि गाड़ी मिल गई है, तभी मैं वहाँ से सीधा यहाँ आ गया। वो खामोश हो गया, लेकिन ज़ोहरा ज़ियाम को बगैर आंखें झपके देख रही थी। ज़ियाम की आंखों में कुछ था जो चाहते हुए भी ज़ोहरा ना समझ पाई। कुछ ही फासला तय करने के बाद वो दोनों गाड़ी के सामने आ खड़े हुए। गाड़ी पर जगह जगह डंट के साथ दरख्तों की जड़ों की वजह से जख्म और खराशें पड़ी थीं। सूखे हुए पत्ते गाड़ी पर बिखरे पड़े थे। गाड़ी को देखते ही ज़ोहरा के कदम वहीं मुंजमद हो गए। आंखों में आंसू का एक रेला आ फंसा। न चाहते हुए भी उसकी आंखें तर होने लगी थीं। वो शहरयार की पहली और पसंदीदा गाड़ी थी। कहते हैं मर्द को अपनी गाड़ी से बेइंतहा मोहब्बत होती है। इतना वो अपना ख्याल नहीं रखते जितना अपनी गाड़ी का रखते हैं। वो उनकी पहली महबूबा होती है। क्यों रुक गई? ज़ोहरा के रुकने की वजह से ज़ियाम भी रुक गया। तुम्हें पता है ज़ियाम, ये अब्बू की पसंदीदा गाड़ी थी। जब उनका पहला प्रोजेक्ट कामयाब हुआ था ना, तब उन्होंने ये गाड़ी बड़े शौक़ से ख़रीदी थी। कहीं भी जाना हो वो हमेशा इस गाड़ी में जाते थे। गाड़ी से पत्ते हटाती, आंखों में आंसू लिए वो ज़ियाम को बता रही थी। ज़ियाम पीछे खड़ा खामोशी से उसको सुन रहा था। अब्बू कहते थे ये उनकी पहली मोहब्बत है। ये कहने पर अम्मी हमेशा चिढ़ जाती थी और अब्बू से नाराज़ हो जाती थी। फिर अब्बू उनको गाना गा कर मनाते थे। पता है वो कौन सा गाना गाते थे? आंखों में आंसू लिए वो ज़ियाम को देख रही थी। ज़ोहरा को यूँ देखकर ज़ियाम को तकलीफ़ हुई थी। तुम बिन जिया मेरा ना ही लागे, वो गा रही थी। तरसे हैं, तड़पे हैं सारी रात जाके, मानोगी कैसे पिया ये बता दो, जल जल के मर जाऊं ऐसे ना सजा दो। आंसू हैं आँखों में, हलचल है सांसों में, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं, बोलो पिया बोलो बोलो ना। आवाज़ लड़खड़ाने लगी। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। गाना गाती वो टाई के साथ लगती हुई नीचे बैठ गई। बोलो ना। सर को घुटनों में दिए वो आंसुओं से रोने लगी। ज़ियाम ने ज़ोहरा को रोने से नहीं रोका, वो बस उसके साथ आकर ज़मीन पर बैठ गया। वो रो रही थी और वो उसकी सिसकियाँ सुन रहा था। बाज़ औक़ात लोगों को रोने देना चाहिए। जब लोग रोते हैं तो वो अपने जज्बात को बाहर निकालते हैं। इनका दिल हल्का होने लगता है, वो बेहतर महसूस करते हैं। इनके पास खामोशी से बैठ जाओ, इनके एहसास का एहतराम करो। कुछ लोगों की मौजूदगी भी हमें पुरसकून कर देती है। जब कोई आपके सामने रोता है तो ये समझो कि उसने आपको इस काबिल समझा है कि आप इसकी टूटी हुई साइड को देख सको। रोते हुए इंसान को कभी भी जज नहीं करना चाहिए। हमें क्या पता वो किस कदर बेबस है कि उसको यूं सबके सामने रोना पड़ रहा है, अपनी टूटी हुई साइड दिखानी पड़ रही है। वो अपने जज्बात को छुपाने में नाकाम हो गया है। अगर आप किसी को कंधा नहीं दे सकते तो उसको कुछ कहो भी मत, खामोश हो जाओ। ज़ोहरा माँ बाप बहन के अलावा किसी के सामने नहीं रोई थी। वो हमेशा चुप चुप कर रोती थी। आज वो ज़ियाम के सामने रो रही थी और रोती जा रही थी। तकरीबन 20 मिनट के बाद उसने घुटनों में से अपना सर उठाया। आंखें सुर्ख और सूज चुकी थीं, नाक भी लाल हो गई थी। ज़ियाम घुटनों पर हाथ रखे ज़ोहरा को देख रहा था। उसकी आंखों में तकलीफ़ थी। उसने बहुत सी औरतों को यूँ रोते देखा था, लेकिन उसको कभी ऐसी तकलीफ़ महसूस नहीं हुई थी जैसे आज ज़ोहरा को रोता देखकर महसूस हुई। ज़ियाम ने जेब से रुमाल निकाल कर ज़ोहरा की तरफ बढ़ा दिया। बेहतर महसूस कर रही हो? इसकी आवाज़ में फ़िक्रमंदी की झलक वाज़ेह थी। ज़ोहरा ने कुछ नहीं बोला, बस सर को हिला दिया। वापस चलना है, गाड़ी में कातलों के सबूत ढूंढने हैं। अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही तो हम वापस चलते हैं, फिर किसी दिन आ जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। ज़ियाम को यूँ फ़िक्रमंद देखकर ज़ोहरा फीका सा मुस्कुराती। पहले से ठीक हूँ मैं, अब फिक्र मत करो। जिस काम के लिए आए हैं उसे ख़त्म करते हैं और अगले मंसूबे की तरफ बढ़ते हैं। ज़ियाम मुस्कुराया और दोनों उठ खड़े हुए। ज़ोहरा ने गाड़ी का अगला गेट खोला और ज़ियाम ने पिछला। वो दोनों गाड़ी को बहुत गौर से देख रहे थे, हर एक चीज़ को ऊपर नीचे करके देख रहे थे, इस उम्मीद से कि शायद कुछ मिल जाए, कुछ ऐसा जो इन्हें कातिलों तक ले जाए। आधा घंटा हो गया था दोनों को गाड़ी की तलाशी लेते हुए, लेकिन गाड़ी में से कुछ नहीं मिला था। दोनों को बहुत बुरी मायूसी का
सामना करना पड़ा। गाड़ी से बाहर निकले वो एक दूसरे को मायूसी से देख रहे थे। आसमान पर हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। सूरज मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था और अब चांद अपने औकात के मुताबिक आसमान पर हल्का हल्का चमकने लगा था। अंधेरा हो रहा है, वापस चलते हैं। रात के वक्त जंगल में घूमना अच्छा नहीं होता, ख़ास तौर पर जब आपके साथ एक अदद चुड़ैल मौजूद हो। श्याम के चेहरे पर शरारत थी। ज़ोहरा ने श्याम को खा जाने वाली निगाहों से घूरा। और मेरे लिए भी खतरा है, क्योंकि मेरे साथ भी एक अदद जिन घूम रहा है। अब के मुंह बनाने की बारी श्याम की थी। दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी यहाँ दोनों के दरमियान दंगल हो जाएगा। श्याम कमर पर हाथ रख के इधर उधर देख रहा था कि उसकी नज़र गाड़ी के टायर पर पड़ी। वो फटा हुआ था, इसमें एक अदद सुराख था। श्याम ने फ़ौरन से गाड़ी की डिक्की खोली, टायर निकालने वाला सामान बाहर निकाला, जैकेट उतार कर ज़ोहरा को पकड़ाई, शर्ट की आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड किए। वो ज़मीन पर बैठा फटे हुए टायर को गाड़ी से निकालने लगा। ज़ोहरा बस श्याम को देख रही थी। तुम क्या करने वाले हो? ज़ोहरा श्याम की महारत से चलते हुए हाथों को देख रही थी। टायर को निकाल कर फाड़ने वाला हूँ। ज़ोहरा को देखे बगैर वो बोला। ऐसा क्यों? ज़ोहरा के सवालों का तसलसल शुरू हो चुका था। क्योंकि मेरे ख्याल से इसके अंदर गोली है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो किस बंदूक से चलाई गई है। ज़ोहरा ने सर को खम देते हुए एक और सवाल पूछा। पिछली बार जब मुझ पर गोली चलाई गई थी तब भी तुमने यही कहा था, लेकिन हम इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। श्याम के हाथ रुक गए। आंखों में चमक लिए उसने ज़ोहरा को देखा। और ऐसा तुमसे किसने कह दिया? ज़ोहरा की आंखें हैरानगी से बड़ी हुई। तो क्या वो आदमी तुम्हें मिल गया? श्याम मुस्कुराया। आदमी तो नहीं, लेकिन उसकी फुटेज मिल गई और साथ ही साथ उसकी स्नाइपर भी। ज़ोहरा का मुंह हैरानगी से खुल गया। टायर को मुकम्मल तौर पर फाड़ दिया गया था। टायर को हिलाया तो इसमें से एक गोली ज़मीन पर आ गिरी। श्याम ने गोली को उठाकर ज़ोहरा की आंखों के सामने किया। देखो, बोला था ना, कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जो हमें कातिलों तक ले जाएगा। ज़ोहरा ने गोली अपने हाथ में ली। तुम्हें लगता है कि इससे हम कातिलों तक पहुँच पाएंगे? हाथों में गोली को पकड़े वो श्याम से सवाल कर रही थी, जबकि जिसके सवाल में श्याम ने हाँ कहा था। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो दोनों जंगल से बाहर अपनी गाड़ी के पास खड़े थे। अंधेरे के साथ साथ सर्दी में भी इजाफा हो चुका था। आसपास नज़र घुमाई तो कोई नहीं था। गाड़ी का दरवाज़ा खोले वो दोनों अंदर बैठ गए। श्याम ने गाड़ी का हीटर ऑन किया और वापस घर की तरफ गाड़ी का रुख मोड़ दिया। क्या एक बात मेरे जहन में सुबह से घूम रही है? श्याम ने एक नज़र ज़ोहरा के उलझे चेहरे को देखा और फिर वापस सड़क पर मतवज्जा हो गया। कौन सी बात? कातिलों ने गाड़ी को जंगल में क्यों फेंका? वो उसको जला भी सकते थे और पूरी तरह से तबाह भी कर सकते थे, फिर जंगल में क्यों? ज़ोहरा के सवाल पर एक पल के लिए श्याम खामोश हो गया। वो ठीक कह रही थी। वो जला सकते थे, तबाह कर सकते थे, फिर क्यों नहीं किया? मुझे असल बात तो नहीं मालूम, एक अंदाज़ा लगाकर ही बता सकता हूँ कि तुम्हारे वालिदैन के कत्ल के फ़ौरन बाद ही पुलिस आ गई थी। शायद जल्दी में तुम्हारे वालिदैन को सड़क पर फेंके उन्होंने गाड़ी को जंगल में धकेल दिया हो। कुछ भी हो सकता है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। गाड़ी सड़क पर रवाना थी। और कोई सवाल मैडम जी? ज़ोहरा ने सर को नफ़ी में हिलाया। नहीं। ज़ोहरा बेपनाह सवाल करती थी। एक के बाद एक सवाल दिमाग में जन्म लेने लगते थे। वो जितने सवाल करती थी श्याम उसके इतने ही सवालों का जवाब देता था। और ऐसा पहली बार था कि श्याम किसी के बार बार सवाल पूछने पर चिढ़ता नहीं था, बल्कि बाकायदगी से जवाब देता था। गाड़ी नॉर्मल स्पीड से सड़क पर चल रही थी कि अचानक से सामने एक हिरन आ गई। श्याम ने गाड़ी को ब्रेक लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं लग रही थी। दोनों के दिल बेसाख्ता ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगे। चेहरे पर परेशानी के असरात वाज़ेह देखे जा सकते थे। गाड़ी को दाएं मोड़ो श्याम, ज़ोहरा चिल्लाई थी। श्याम ने बिल्कुल वैसे ही किया था जैसे ज़ोहरा ने कहा। हिरन बच गई थी। दोनों ने एक साथ सुकून का सांस लिया, लेकिन गेम अभी बाकी थी। ब्रेक को क्या हुआ है? श्याम बार बार ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेलौस। मुझे लगता है ब्रेक फेल हो गई है। परेशानी एक बार फिर दोनों के चेहरे से देखी जा सकती थी। मुझे लगता है किसी ने ब्रेक फेल कर दी है। श्याम ने ज़ोहरा की तरफ गर्दन मोड़कर देखा। हाँ, हमारे जंगल में होने के दौरान किसी ने पीछे से ब्रेक फेल कर दी। श्याम बार बार ब्रेक पर पाँव मार रहा था। अब क्या करेंगे? मुझे नहीं पता ज़ोहरा। इतनी सर्दी में भी दोनों के माथे पर पसीना वाज़ेह नजर आ रहा था। क्या हम मरने वाले हैं? क्या हम मरने वाले हैं? दोनों ने एक साथ एक दूसरे से सवाल किया। एक दूसरे को देखे दोनों ने सर को हाँ में हिलाया। एक बहुत तेज़ रोशनी सामने से दोनों की आंखों में चलाई गई थी। दोनों ने एक साथ रोशनी से बचने के लिए आंखों पर हाथ मारा। आंखों को आधा खोलकर देखा तो सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक इनकी तरफ आ रहा था। श्याम, ट्रक! जितनी ज़ोर से चीख सकती थी ज़ोहरा चीखी थी। ज़ोहरा, मेरी बात तहम्मुल से सुनो। मेरे 3 गिनने पर हम गाड़ी से छलांग मारेंगे, ठीक है? सुन रही हो ना मेरी बात? श्याम के सुनते ही ज़ोहरा ने थूक निकला। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ट्रक करीब आ रहा था। 1, श्याम ने गिनती शुरू की। 2, दोनों ने एक साथ गाड़ी के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। गाड़ी ट्रक से लगने लगी थी। और 3, दोनों ने 3 पर गाड़ी से छलांग लगा दी। सामने से ट्रक आता इनकी गाड़ी को कुचल कर आगे निकल गया। ज़ोहरा का सर दरक के साथ जा लगा, जिसकी वजह से खून बहने लगा था। जिस समय बेइख्तियार तकलीफ़ें उठी थीं।
دوسری طرف زیام کو اتنی چوٹ نہیں لگی تھی، وہ ان سب چیزوں سے پہلے گزر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کی سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ زیام کے جسم پر خراشیاں آئی تھیں، گھٹنا بری طرح سے چل گیا تھا جس سے خون نکل رہا تھا۔ زیام نے یہاں وہاں زہرا کو ڈھونڈنے کے لیے نظریں گھمائیں تو وہ پیچھے منہ کے بل گری ہوئی تھی۔ زیام نے بامشکل خود کو کھڑا کیا اور لنگڑاتا ہوا زہرا کی طرف دوڑا۔ زہرا! زہرا کی طرف بڑھتے ہوئے وہ چیخا تھا، لیکن زہرا کی کوئی حرکت نہیں دکھائی دی۔ زیام نے زہرا کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا، کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ زہرا کو کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا، سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر گال کو تھپتھپایا۔ زہرا! زیام کو بے چینی ہونے لگی تھی۔ زیام نے زہرا کے سر کے نیچے سے ہاتھ ہٹایا تو وہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ زیام کے دل نے ایک بیٹ میں اس کی جیکٹ اتار کر شرٹ کے بٹن کھولے اور شرٹ کو زہرا کے سر کے نیچے رکھ دیا تاکہ خون ضائع نہ ہو۔ وہ مسلسل کبھی زہرا کا گال تھپتھپاتا تو کبھی اس کے ہاتھ رگڑتا تاکہ شاید وہ کوئی حرکت دکھائے، لیکن سب بے لوث۔ زیام کو آج سے پہلے اتنا بے چین نہیں دیکھا گیا تھا۔ زہرا پلیز اٹھ جاؤ، دیکھو آئی ایم سوری، میں اب کبھی تمہارے ساتھ مذاق نہیں کروں گا، نہ ہی تمہیں تنگ کروں گا، نہ ہی تم پر غصہ کروں گا، پلیز ایک بار آنکھیں کھول دو، رحم کرو مجھ پر زہرا شہریار۔ زیام کی آنکھ سے ایک آنسو زہرا کے گال پر جا گرا۔ وہ زہرا کا ہاتھ رگڑ رہا تھا۔ نہیں، مجھے تم تنگ کرتے ہوئے اچھے لگتے ہو۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ شاید وہ بامشکل ہی سن پایا ہوگا۔ زہرا کو آنکھیں کھولا دیکھ کر زیام نے شکر کا سانس لیا، آنکھ کے کنارے سے آنسو صاف کیا۔ آنکھیں کھلی رکھو زہرا، پلیز بند مت کرنا۔ زہرا کبھی آنکھیں کھول رہی تھی تو کبھی بند کر رہی تھی، ایک شرط پر۔ وہ بامشکل ہی بول پا رہی تھی، کیا؟ زیام کبھی سڑک پر نظر دوڑاتا تو کبھی زہرا کی طرف دیکھتا، سر سے خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تم عائشہ پر غصہ نہیں کرو گے، نہ ہی اس کو ڈانٹو گے، اس کا خیال رکھو گے نا زیام؟ وہ چھوٹی ہے، باتوں کو نہیں سمجھتی، تم تحمل سے اسے سب سمجھاؤ گے نا؟ زہرا کے یہ سب کہنے پر زیام کے دل پر بے ساختہ درد محسوس ہوا۔ خاموش ہو جاؤ زہرا، میں ایسا ویسا کچھ نہیں کرنے والا، تم کہیں نہیں جا رہی، سمجھی؟ اب دوبارہ ایسا بولا نا تو وہ یہ سب کیسے کہہ سکتی تھی؟ کیا سامنے بیٹھے ہوئے شخص پر اس کو ذرا برابر بھی رحم نہیں آیا؟ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ کس قدر بے بس تھا کہ اس کو ایسے الفاظ کہنے پڑ رہے تھے۔ زہرا ہلکا سا ہنسی، ہنسنے کی وجہ سے سر میں درد کی لہر دوڑی، آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ یا اللہ، میں بہت بے بس ہوں، میرے ہاتھ میں اس وقت کچھ نہیں ہے، میری گود میں سر رکھے جو عورت موت کے منہ میں جا رہی ہے اس کو بچا لے، تو راستہ نکال دے، میں زہرا کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میرے اللہ رحم فرما۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آ رہا زہرا شہریار؟ یہ دوسری بار تھا کہ اس کی گود میں کوئی سر رکھ کے موت کی کھائی میں کودنے والا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک اور شخص کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھوئے۔ اب کی بار وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی تھی، لیکن اس بار وہ زہرا کو مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ زہرا کو بچانا تھا، زیام اس کو مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ ترس آ رہا ہے زیام؟ ابتسام تبھی تو آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، ورنہ کب کی بند کر چکی ہوتی۔ زہرا کو بولنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی، لیکن وہ بول رہی تھی، تم ہمت مت ہارو زہرا، دیکھنا ابھی کوئی ہماری مدد کو آ جائے گا، اگر کوئی نہ آیا تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ اجازت ہے نا تمہاری طرف سے؟ وہ زہرا کی آنکھیں کھلی رکھنے کے لیے اس کو باتوں میں لگا رہا تھا۔ نہیں، بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی تمہارے۔ خون نہیں رک رہا تھا، زہرا کمزور پڑ رہی تھی، آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے زہرا، تم کافی بہت گندی بناتی ہو، دوبارہ مت بنانا۔ وہ ہلکا سا ہنستے ہوئے زہرا کے منہ سے خون نکلا۔ زیام نے اپنے انگوٹھے سے خون صاف کیا۔ میں بناؤں گی، تم کیا کر لو گے؟ وہ بھرپور کوشش کر رہی تھی کہ آنکھیں بند نہ کرے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں چپ کر کے پی لوں گا۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ سامنے سے روشنی آتی ہوئی نظر آئی، شاید وہ زہرا کی زندگی کی روشنی تھی۔ گاڑی ان کی طرف آ رہی تھی۔ زیام نے گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ گاڑی نہیں رکی اور آگے کو نکل گئی۔ زیام نے اپنا مایوس چہرہ پھر سے زہرا کی طرف موڑ لیا۔ وہ اس کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو، کوئی ہمارے لیے نہیں آئے گا۔ کچھ سیکنڈز کے بعد آگے گزری ہوئی گاڑی ریورس ہو کر ان کے سامنے رکی۔ گاڑی میں سے ایک آدمی نکلا اور زیام کی طرف بڑھا۔ چلے، میں آپ دونوں کو ہسپتال لے چلتا ہوں۔ زیام نے زہرا کو دیکھا، جیسے کہا ہو، میں نے بولا تھا نا، کوئی ہماری مدد کو ضرور آئے گا۔ آدمی نے ہاتھ آگے بڑھا کر زہرا کو پکڑنا چاہا۔ زیام نے زور سے اس آدمی کا ہاتھ جھٹکا۔ میں ان کو اٹھانے میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ زیام کی آنکھوں میں ایک دم سے دہشت اتری۔ مجھے بالکل بھی نہیں برداشت کہ زہرا کو کوئی دوسرا مرد ہاتھ لگائے۔ میرے اندر ابھی اتنی طاقت باقی ہے کہ میں اپنی عورت کو اٹھا سکوں۔ تم گاڑی کا گیٹ کھولو اور ہمیں اسپتال تک چھوڑاؤ، اتنی مدد کافی ہے ہمارے لیے۔ آدمی نے منہ بناتے ہوئے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ زہرا مکمل طور پر اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ زیام نے زہرا کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور گاڑی کے پیچھے بیٹھ گیا۔ گاڑی اب ہسپتال کی طرف رواں دواں تھی۔ زہرا آنکھیں کھولو پلیز۔ زیام مسلسل زہرا کا ہاتھ رگڑ رہا تھا۔ اللہ پلیز بچا لو زہرا کو۔ دل ہی دل میں وہ زہرا کے لیے بے حساب دعائیں کرتا جا رہا تھا۔ آدمی بار بار بیک ویو مرر میں زہرا کو دیکھ رہا تھا۔ زیام نے خون خوار نظروں سے آدمی کو گھورا۔ بس ایک بار ہسپتال تک پہنچا دو، اس کے بعد تمہاری انہی آنکھوں کو نکال کر کتوں کے آگے ڈالوں گا۔ زیام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس آدمی کو ابھی اور اس وقت شوٹ کرتے۔
ज़ियाम نے اپنی جیکٹ اتاری اور زہرا کے اوپر دے دی۔ زہرا مکمل طور پر کور ہو گئی تھی۔ ज़یام اب اس وقت شرٹ لیس تھا۔ باہر سردی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اتنی سردی میں بھی ज़یام کے ماتھے پر پسینے واضح ہو رہا تھا۔ تھوڑا جلدی چلاؤ، گاڑی ہے یا کھوتا ریڑھی؟ آدمی نے منہ بنایا۔ چلا رہا ہوں۔ گاڑی کی سپیڈ تیز ہو چکی تھی۔ آدمی اب اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ ज़یام کی مدد کے لیے رکا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد گاڑی ہسپتال کے سامنے کھڑی تھی۔ ज़یام نے فوراً سے زہرا کو اٹھایا اور اندر کی طرف بھاگا۔ زہرا کو فوراً سے ICU میں لے جایا گیا۔ ज़یام نے زہرا کو ICU کے دروازے تک پہنچایا، لیکن دروازہ کھولنے کے لیے اس کے ہاتھ تھوڑی دیر بعد لرزنے لگے۔ اندر ڈاکٹر اور نرسیں تیزی سے حرکت میں آئیں۔ زہرا کا جسم سرد ہو چکا تھا، آنکھیں نیم بے ہوش حالت میں بند تھیں۔ ذیام نے گہرا سانس لیا اور پھر فوراً اس کی گردن کو ہلایا۔ زہرا، میری بات سنو زہرا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زہرا کی آنکھیں آہستہ سے کھلنے لگی تھیں، لیکن ایک لمحے کے لیے وہ بالکل بے حس نظر آئیں۔ ذیام کا دل دھڑکنے لگا۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کو وینٹیلیٹر لگایا اور اس کے خون کی حالت چیک کرنے لگے۔ ذیام کی نظریں بے چین ہو کر ہر حرکت پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر، کیا ہوگا؟ ذیام کی آواز میں بے چینی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر جواب دیا، ہمیں ابھی انتظار کرنا پڑے گا۔ خون کا بہاؤ بہت کم ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ذیام کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے ہلکا سا خوف جھلکا، پھر اس نے خود کو سنبھال کر کمر سیدھی کی۔ وہ جانتا تھا کہ زہرا کے لیے یہ وقت کسی امتحان سے کم نہیں تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی زہرا؟ تم ایسے کیسے؟ نہیں، تم نے کہا تھا تم اپنا بدلہ لو گی، اٹھو۔ ذیام نے دل ہی دل میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور محبت کی ایک غمگین جھلک تھی، لیکن اسی لمحے زہرا کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی اور اس کے جسم میں ایک شدید جھٹکا لگا۔ ذیام نے فوراً ڈاکٹر کی طرف مڑ کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر کی آنکھوں میں بھی تناؤ تھا۔ ہمیں اس کے جسم میں تیز رفتار تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن ابھی کچھ کہنا مشکل ہے۔ ذیام کی نظریں اب زہرا کی طرف تھیں۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اس کے قریب جھکایا، جیسے وہ اس کے جسم سے کچھ سننا چاہتا ہو۔ نرس کو ذیام پر بے حد ترس آیا تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر عورت، تقریباً 40 یا 50 سال کی عمر کے قریب، اس نے ذیام کے سامنے بیٹھ کر نرمی سے پکارا، سنو بچے، تمہیں چوٹ لگی ہے، اٹھو، میں تمہاری ڈریسنگ کر دیتی ہوں۔ ذیام نے پہلے تو کوئی جواب نہ دیا، پھر آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نرس کو اس کی آنکھوں میں ایک معصوم بچہ نظر آیا۔ اٹھو بچے، ڈریسنگ کروا لو زخموں کی، ورنہ انفیکشن ہو جائے گا۔ ذیام نے بچوں کی طرح اپنے سر کو نفی میں ہلایا۔ نہیں، زہرا اندر ہے، آپریشن ہو رہا ہے، ذیام نے غم سے بھرپور آواز میں جواب دیا۔ نرس نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہو جائے گی بیٹا، وہ اٹھو، یقین رکھو اپنے اللہ پر، وہ سب بہتر کر دیتا ہے۔ لیکن ذیام پھر بھی نہ اٹھا۔ نرس نے پاس بیٹھے ہوئے نرمی سے کہا، تمہیں پتہ ہے بیٹے، مایوسی ایک کفر ہے، تم مایوس نہ ہو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، سب اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو زندگی دے، وہ چاہے تو موت دے، یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ کے دربار میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اٹھو بیٹے، یقین رکھو، تو توکل رکھو اپنے رب پر، سب ٹھیک ہو جائے گا، اٹھو، شاباش۔ کیا وہ سچ میں ٹھیک ہو جائے گی؟ ذیام نے معصوم بچے کی طرح پوچھا۔ نرس مسکرا دی، اگر اللہ چاہے تو بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، اب اٹھو۔ ذیام اس کے ساتھ اٹھ گیا اور وارڈ میں چلا گیا۔ نرس نے اس کے زخموں کی پٹیاں کرتی۔ اس دوران وہ کافی خاموش رہا تھا، لیکن پھر نرسیں اٹھا کر نرس کو مخاطب کیا، سنو خالہ، ذیام نے نرس کو پکارا، کیا آپ مجھے جائے نماز لا کر دے سکتی ہیں؟ نرس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد نرس کے ہاتھ میں ایک جائے نماز اور ایک چھوٹا سا قرآن تھا۔ یہ لو بچے، اسی وارڈ کے اندر واش روم ہے، وہاں سے تم وضو کر لو۔ ذیام نے بس سر ہلا دیا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ باہر نکلنے کے بعد اس نے اپنے سامنے جائے نماز بچھا لی، سر پر رومال باندھا اور 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اسی جائے نماز پر بیٹھا رہا اور جب بہت دیر اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے چھوٹا قرآن اٹھایا، اسے کھول لیا۔ ذیام نے قرآن پاک کے صفحات کو آہستہ آہستہ پلٹا اور ایک جگہ رک گیا۔ اس کی نظریں ایک آیت پر جم گئیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ آیت پڑھتے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا جیسے اللہ اس سے مخاطب ہوئے اور آیت کے ذریعے اس کو دلاسا دے رہے ہیں۔ ذیام دل ہی دل میں ان الفاظ کو دہراتا رہا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اللہ سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ زہرا کو صحت دے دیں، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ رحم فرما۔ نرس ایک طرف کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کیا لگتی ہے وہ لڑکی تمہاری؟ نرس کا سوال سنتے ہی ذیام ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ کیا لگتی ہے زہرا اس کی؟ ایک دوست، ایک مشن پارٹنر، یا اس سے بڑھ کر اور کچھ؟ اس سوال کا جواب ذیام کے پاس نہیں تھا۔ وہ خاموش رہا۔ ذیام کو خاموش دیکھ کر نرس کو لگا شاید وہ اپنے اور زہرا کے رشتے کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا، اس لیے انہوں نے بات کا موضوع بدلا۔ بیٹا، دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اللہ کے دربار میں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، تم بس دعا کرتے رہو، اللہ تمہاری سن رہا ہے۔ ذیام نے قرآن پاک کو احتیاط سے بند کیا اور نرس کی طرف دیکھا۔ خالہ، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپریشن کتنی دیر میں ختم ہو جائے گا؟ نرس نے اسے تسلی دی، بیٹا اللہ پر یقین رکھو، سب بہتر ہوگا، ڈاکٹرز اپنی پوری کوشش کریں، تمہیں ہمت رکھنی ہوگی۔ اسی وقت وارڈ کے باہر سے ایک ڈاکٹر اندر آیا۔ ذیام کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ڈاکٹر نے نرس کو کچھ کہا اور پھر ذیام کی طرف دیکھا۔ آپ ذیام ہیں؟ ذیام جلدی سے کھڑا ہوا۔ جی، کیا کچھ ہوا ہے ڈاکٹر؟ زہرا کیسی ہے، وہ ٹھیک ہے نا؟
डॉक्टर ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। मरीज़ा अभी कुछ वक्त के लिए बेहोश है, लेकिन वो सब सुन और समझ सकती है, यानी वो अभी वेजिटेटिव स्टेट पर है। इन हालात में मरीज़ बिल्कुल बेहोशी की सतह पर होता है, लेकिन वो आसपास की आवाज़ों को सुन सकता है, लेकिन उसका जवाब देना या अपने जिस्म को हिलाना मुश्किल होता है। ये अब मरीज़ पर इन्हिसार करता है कि वो कब ठीक होते हैं। कुछ मरीज़ जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो उनमें या हफ्तों में, लेकिन कुछ मरीज़ों को ठीक होने में महीने और साल लग जाते हैं। ज़ोहरा की हालत को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कुछ दिनों या हफ्तों में ठीक हो जाएंगी। आप अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये सुनते ही ज़ियाम की आंखों से आंसू निकल कर गिर पड़े। वो जिंदा थी, वो उसको छोड़कर नहीं गई थी। ज़ियाम का दिल चाहा वो फूट फूट कर रो दे। इस बार उसने देर नहीं की थी। डॉक्टर्स चले गए और पीछे ज़ियाम ने सुकून भरा लंबा सांस लिया। वो खुद को हल्का महसूस कर रहा था। उसने फ़ौरन जाए नमाज पर बैठकर मुंह पर हाथ रखे बेआवाज़ रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुरान पाक की इस आयत को दिल में दोहराया, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, बस यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। नर्स एक तरफ खड़ी ये सब देख रही थी और इसके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। ज़ियाम ने दुआ ख़त्म की और नर्स की तरफ देखा। खाला, आपने सच कहा था, अल्लाह के दरबार में कोई दुआ रद्द नहीं होती। आपका बहुत शुक्रिया। नर्स ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा। बेटा, अल्लाह सबके साथ है, बस इंसान को यकीन रखना चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी इंसान को मार देती है। हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। ज़ियाम ज़ोहरा के पास बैठा उसे देख रहा था। सर पर पट्टी की गई थी, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था। ज़ोहरा को यूं मशीनों में जकड़ा देखकर उसने खुद को बेबस महसूस किया। ज़ियाम ने आज से पहले बहुत से लोगों को यूं अस्पताल के बिस्तरों पर पड़े देखा था, लेकिन आज तक उसको ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे ज़ोहरा को देखकर महसूस हुआ। उसने कभी किसी के लिए यूं दुआएं नहीं मांगी थी जैसे आज ज़ोहरा के लिए मांग छोड़ी थी। क्यों क्यों वो इसके लिए ऐसा महसूस कर रहा था? क्यों आज ज़ोहरा को खो देने का सोचकर उसकी रूह काम गई थी? ज़ोहरा के पास बैठे उसके दिमाग में बहुत से सवाल घूमने लगे थे। ज़ोहरा, एक हल्की सी आवाज़, दोबारा ऐसे मत करना। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाता देख सकूं। आज तुम्हें यूं देखकर जानती हूँ मैंने क्या महसूस किया। वो ज़ोहरा के पास सर झुकाए बैठा हुआ था। मैंने खुद को खाली महसूस किया। ऐसे लगा जैसे मेरी कोई कीमती चीज़ मुझसे दूर हो रही है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी रूह खींच ली हो। उसने अभी तक सर नहीं उठाया था। क्या तुम आज फिर से मुझसे एक वादा करोगी? क्या तुम वादा करोगी कि तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी? ज़ियाम ने सर उठाया और ज़ोहरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। क्या हम एक दूसरे से वादा कर सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाएंगे? ज़ियाम ने वादे के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। ज़ोहरा ने ज़ियाम के हाथ को देखा और कुछ सेकंड्स के बाद ज़ियाम के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन इस बार हाथ नहीं मिलाया गया था। ज़ियाम ने सर को वापस झुकाते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया। कमरे में अब मुकम्मल तौर पर खामोशी छाई गई थी। सुने सर, अपने बिल्स की अदायगी नहीं की अभी तक। आप प्लीज़ अपने बिल्स पूरे करें, वरना मरीज़ा का आगे का इलाज रोक दिया जाएगा। नर्स की बात सुनते ही ज़ियाम ने झुके हुए सर को बस हाँ में हिलाया। एक आखिरी नज़र ज़ोहरा पर डालता वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। ज़ियाम पहले की तरह मजबूत नहीं, वो आज कमज़ोर नज़र आ रहा था। छोटे और कमज़ोर कदम रखता वो राहदारी से गुजर रहा था। राहदारी में से गुजरते हुए उसका कंधा एक आदमी से टकराया। ज़ियाम ने उस आदमी की तरफ देखा। काली टोपी के साथ काला ही मास्क पहने दो आंखें ज़ियाम को देख रही थीं। ये आंखें, ये दो रंग की आंखें वो पहले भी देख चुका था। माज़रत, मैंने तुम्हें देखा नहीं बच्चे। वो आदमी ज़ियाम से माज़रत करता आगे का बढ़ गया। ज़ियाम वहीं खड़ा रहा। इसके दर्द में दर्द की एक शदीद लहर दौड़ी। उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। हाथ कांपने लगे थे। बामुश्किल वो खुद को संभालता अस्पताल से बाहर निकल गया। ज़ोहरा के कमरे से इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। कमरे में कब्र किसी खामोशी छाई हुई थी। मशीनों की आवाज़ों के अलावा कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ज़ियाम की गई सारी बातें ज़ोहरा ने सुनी थी, लेकिन अपनी हालत की वजह से जवाब ना दे सकी। ज़ोहरा, ये आवाज़, ये शहरयार की आवाज़। वो इस आवाज़ को पहचानती थी। ज़ोहरा का दिल किया वो सारी मशीनों को खुद से अलग करती उठ जाए, लेकिन वो पहले की तरह आज भी बेबस थी। मेरी बेटी कैसी है? अब्बू को याद करती है? ज़ोहरा खुद को हिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेलौस। खुद को देखो ज़रा, क्या हालत बना ली है तुमने। मैंने तुम्हें मना किया था ना ज़ोहरा कि तुम इंतकाम मत लो, ज़ियाम से दूर रहो। तुम मेरी क्यों नहीं सुनती ज़ोहरा? क्यों हमेशा अपने बाप की बातों को नज़रअंदाज करती हो? ज़ोहरा के लिए ये सब समझना मुश्किल हो रहा था। अभी भी वक्त है ज़ोहरा, ज़ियाम से दूर हो जाओ, वरना मार दी जाओगी। शहरयार की आवाज़ कहीं गायब हो गई थी। ज़ोहरा की आंख से आंसू निकल कर बालों में गुम हो गया। शहरयार क्या कह रहा था? क्या वो सारी उम्र अपने बाप की बातों को नज़रअंदाज करती आई थी? क्या उसने कभी अपने बाप की नहीं सुनी थी? ये झूठ था। ज़ोहरा के लिए सब हज़म करना नामुमकिन था। एक नया शक दिल में जन्म लेने लगा। दीवारों का सहारा लेता एक हाथ से सर को पकड़े वो अस्पताल से बाहर निकल गया था। उसके सर में बेइंतहा दर्द होने लगा था। दिमाग पे काबू हो रहा था। सर को मुसलसल नफ़े में हिलाता वो छोटे छोटे कदम ले रहा था। जहन में अजीब सी आवाज़ें चलने लगी थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? ये तुम्हारी भूल है ज़ियाम। इब्तिसाम, तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दूंगा मैं। लेकर जाओ इसको बेसमेंट में, और जब तक ये हमारे कहे हुए असूलों पर अमल करना शुरू ना करते तब तक इसको मारो। इतना मारो कि इसका दिमाग ठिकाने पर आ जाए। जहन में मुख्तलिफ और बेरहमाना आवाज़ें गूंज रही थीं। ज़ियाम का सर पूरी तरह चकराने लगा। 2 हफ्ते बाद नए गाहक आ रहे हैं, तब तक इसका दिमाग ठीक करना होगा। इसको फरमाबरदार बनाओ, वरना इसकी कीमत कम हो जाएगी।
ज़ियाम बुरी तरह सर को नफ़ी में हिलाता भागने लगा था। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। भागते हुए सड़क पर पड़े पत्थर से उसका पाँव टकराया और वो मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरा। घुटने पहले से ही छिले हुए थे। गिरने की वजह से ज़ख्म एक बार फिर से फट गया और ड्रेसिंग फिर से खून आलूद हो गई। फ़र्क सिर्फ ये था कि उसको इस बार दर्द महसूस नहीं हुई थी। ज़ियाम इस वक्त किसी और ही जहाँ में मौजूद था। इसका सर दर्द से फट रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हथौड़ा लिए इसके सर को पूरी तरह से पीट रहा हो। वो सर को दोनों हाथों में पकड़े कराहने और चीखने लगा, छोड़ो मुझे, जाने दो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मारो मत, तुम्हें खुदा का वास्ता है, अम्मा मुझे बचाएं, मुझे मत मारो। ज़ियाम को अचानक अपने जिस्म पर चमड़े की बल की शिद्दत महसूस होने लगी। कोई इसे बार बार चमड़े की बेल्ट से मार रहा था। वो बच्चा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, खुद को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दरिंदा, वो जालिम इंसान इस पर बेइंतहा तशद्दुद कर रहा था। ज़ियाम के सर में अब मज़ीद दर्द महसूस हो रहा था। दुनिया घूमने लगी थी। नहीं प्लीज़ मुझे मत मारें, छोड़ दें मुझे, वो चीख रहा था। आते जाते लोग इसको हिकारत की निगाहों से देख रहे थे। वो दूर खड़े बच्चे इसको पागल पागल कह रहे थे। इस शख्स ने बच्चे के हाथ पर गरम गरम लोहा रखा, जिसकी वजह से बच्चा एक पल को चीख उठा और दर्द की शिद्दत को ज़्यादा महसूस ना कर सका और वहीं बेहोश हो गया। सर में दर्द की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से ज़ियाम वहीं सड़क पर गिरा और बेहोश हो गया। दिमाग से आवाज़ें आने बंद हो गईं। दुनिया खामोश सी हो गई। पागल पागल के नारे बंद हो गए। वाह भाई, ये तो दिन ब दिन और मज़े का होता जा रहा है। देखा, मैंने कहा था ना कि जो ज़ियाम है वो विलन नहीं है, वो विक्टिम है। डेविल्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। ये वाला काम हुआ है ज़ियाम के साथ। अभी भी कुछ चीज़ें सॉर्ट नहीं हुई कि रेहान मुस्तफ़ा कौन है, हैदर कौन है और शहरयार कौन था। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो शहरयार है ना वो विलन था, वो कोई ना 2 नंबर बंदा था इस तरह का। लेकिन खैर, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड ड्रॉप अ क्यूट कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।